السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، اپنی زندگی کا منشور الہی تقوی قرار دیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حیات دی ہے، اس حیات کے لیے ہدایت نازل کی ہے، ہدایت کا محور تقوی قرار دیا ہے۔ تقوی انسان کی طرز زندگی کا نام ہے، الہی طرز زندگی، الہی انداز زندگی۔ قرآن کریم میں تقوی کے لیے انسان کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اہل ایمان کو، وہ بندگان خدا کو تقوی کے لیے بہت ہی خوبصورت وظیفہ تعبیرات، جملے و کلمات استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک مورد سورہ مبارکہ اعراف میں آیا 26 میں ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اس آیہ شریفہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے بنی آدم کو، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، ابناء آدم، بنات آدم۔ مقصود مرد و خواتین سب ہیں، تغلیب کے باب سے بنی کہا ہے، اور بنی یا بنو شامل ہوتا ہے، بنات کو بھی شامل ہوتا ہے، بنات بھی اس میں درج ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر آپ کے لیے اور نعمتیں مقرر فرمائی ہیں، خالق فرمائی ہیں، نازل فرمائی ہیں، ان میں سے ایک نعمت خدا نے خصوصیت کے ساتھ تمہارے لیے نعمت لباس مقرر کی ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے آپ کے لیے لباس نازل کیا ہے، منع کیا ہے نزول کا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ جیسے بارش نازل ہوتی ہے یا آسمان سے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، سلا ہوا، بنا ہوا، یا جنت سے تمہارے لیے لباس آیا ہے۔ یہ مراد اس سے یہ ہے کہ ہم نے تمہارے اختیار میں، دسترس میں قرار دیا ہے۔ نزول کسی چیز کو دوسرے کی دسترس میں، پہنچ میں قرار دینا، کہ اگر کوئی چیز پہنچ میں چلی جائے اسے نزول کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کا نزول ہے، پہنچ سے باہر تھا قرآن، اعلیٰ علیین میں تھا، کتاب مکنون میں تھا، اور مقام لدن میں تھا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، نزول مکانی نہیں ہے، چونکہ پہلے بھی قرآن مکان میں نہیں تھا اور ابھی بھی مکان میں نہیں ہے، بلکہ قرآن علم الہی میں تھا، وہاں سے انسان کی پہنچ میں قرار دیا ہے، اسے نزول کہتے ہیں۔ اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری اور چیزیں ہیں نازل کی ہیں، جیسے پانی کے بارے میں ہے، کسے ہم نے نازل کیا ہے، رزق تمہارے لیے نازل کیا ہے، لباس تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ اس نزول سے مراد پہنچ ہے۔
یعنی یہ تمہاری پہنچ میں قرار دیا ہے لباس. جن چیزوں سے لباس بنتا ہے وہ زمین سے اگتی ہیں اور زمین سے اگ کر اپنا معین عمل گزار کے اور ایسی شکل اختیار کر لیتی ہیں جن سے انسان آسانی سے لباس مہیا کر سکتا ہے. تو انسان کی پہنچ میں ہو جاتا ہے. وہ چیز جو کشف ہی نہیں کی انسان نے، علم ہی نہیں انسان کو، اس کے بنانے کا علم نہیں ہے یا اس سے خبر نہیں ہے، اطلاع نہیں ہے کہ اسی کے ارد گرد ماحول میں ایسے امور موجود ہیں جو انسان ان سے لباس مہیا کر سکتا ہے. ان امور کو اگر انسان کے اختیار میں بس میں قرار دیا جائے تو یہ نزول کہلائے گا. اسے نزول کا عنوان دیا گیا ہے. اب اسے کوئی یہ نقطے نہ نکالے کہ انسان کے لیے انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم کہ نازل ہوا آسمانوں سے یا جنت سے سل کے بن کے جوڑے آئے ہیں انسان کے لیے، ایسے نہیں ہے. یعنی تمہاری پہنچ میں قرار دیا ہے. لباس کیوں ضروری سمجھا انسان کے لیے؟ خلقت انسان کے بعد انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس بھی ضروری قرار دیا کہ لباس کے بغیر انسان کی زندگی مناسب نہیں ہے. دو حکمتیں یہاں پر اس آیہ کریمہ میں ذکر ہوئی ہیں. ایک یواری سوآتکم، اس لیے کہ تمہارے جسم کی جو قباحتیں ہیں، وقاحتیں ہیں، انہیں چھپائے، یعنی وہ حصے بدن کے پوشیدہ کرے، پنہان رکھے جنہیں ظاہر کرنا برائی سمجھا جاتا ہے، اور اس برائی سے اور ان برائیوں سے تمہارے جسم کو خداوند تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. اور دوسرا ہے وہ ریشہ. ریش کا مطلب ہے زینت. ریش پر کو کہتے ہیں پرندے کی، اور چونکہ پرندے کے پر پرندے کی زینت کہلاتے ہیں، بنتے ہیں، اس لیے ریش زینت کے لیے استعمال ہوتا ہے. انسان بھی جو کچھ زینت کرتا ہے اسے ریش کہتے ہیں. لغتاً اگرچہ اس کا معنی پر ہے. دوسری حکمت لباس کی یہ ہے کہ یہ انسان کی زینت ہے. انسان کے لیے زینت کا حکم خدا نے قرار دیا ہے. زینت انسان کے لیے مقرر کی ہے. طیبات انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اور انہیں حکم دیا ہے کہ آپ ان سے استفادہ کریں، ان طیبات سے. وہ طیبات آپ کے استعمال میں، زندگی میں آئیں، پاکیزہ امور، تاکہ حیات طیبہ انسان حاصل کر سکے. اور ساتھ ہی سرزنش کی ہے کہ من حرما، کون ہے جس نے خداوند تبارک و تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حلال طیبات و زینتوں کو حرام قرار دیا ہے. من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینتیں مقرر کی ہیں انہیں کس نے حرام قرار دیا ہے؟ والطیبات من الرزق، یا پاکیزہ رزق جو خدا نے تمہارے لیے بنایا ہے اسے کس نے ممنوع و حرام قرار دیا ہے؟ پس لباس مقرر کیا ہے تمہارے لیے تاکہ ایک تم اپنے ستر و بدن کے نمائش کو ڈھانپ کے رکھو، بدن کی نمائش نہ کرو، پوشیدہ رکھو، ستر کے طور پر ہے. اور دوسرا زینت ہے لباس تمہارے لیے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اور لباس تقوی تمہارے لیے خیر ہے. خیر ہے یعنی لازمی ہے، وہ ضروری ہے. لباس تقوی تمہارے لیے خیر عربی لفظ ہے، وہ قرآن میں کثرت سے استعمال ہوا ہے. وہ معارف دینی میں لفظ خیر شر کے مقابلے میں ہے، لیکن فارسی میں بھی خیر کو استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی کرتے ہیں. اس معنی میں نہیں کرتے جس معنی میں قرآن نے مراد لیا ہے. اس وجہ سے خیر کا لفظ اپنی معانی کھو بیٹھا ہے، بے مضمون قسم کا لفظ بن گیا ہے. فارسی میں خیر انکار کے معنی میں ہوتا ہے. اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کتاب ہے تو وہ کہے گا خیر. خیر یعنی نہیں ہے. یہ فارسی بول چال میں خیر بمعنی نہیں، انکار.
تو یہ ان کا اپنا بنایا ہوا معنی ہے، اور اس لیے اہل فارس کو کہیں کہ یہ خیر ہے تو وہ اس سے وہ معنی نہیں سمجھتے جو قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور مراد لیا ہے۔ اردو میں خیر مختلف زبانوں میں مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ خیر پنجابی میں فقیر کو دیے جانے والے اس راشن کو کہتے ہیں یا پیسے کو کہتے ہیں، جو مانگنے آتا ہے فقیر، گدھا، اور اس کی ہتھیلی پہ جو کچھ رکھ دیا جاتا ہے کہتے ہیں اس کو خیر دیے ہم نے، یا خیر مانگنے آیا ہے، خیر لینے آیا۔ یہ نہیں ہے خیر کے معنی۔ اور خیر کا ایک عمومی معنی ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے نیکی، اچھائی، خیر ہے تمہارے لیے، یا بہتری، کہتے ہیں بہتر ہے تمہارے لیے۔ عموماً خیر اس لیے بھی استعمال کرتے ہیں چونکہ عربی زبان میں ایک معنی خیر کا بہتر بھی ہے۔ دو چیزوں میں جب موازنہ کرتے ہیں کہ یہ شے بہتر ہے یا یہ شے بہتر ہے، تو وہاں پر آپس میں موازنہ کرتے ہیں کہ یہ اس سے بہتر ہے، اور یہی بہتر ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے مفسرین و مترجمین قرآن کے، اور جہاں بھی قرآن میں لفظ خیر استعمال ہوتا ہے اسے بہتر ہی معنی کرتے ہیں، بہتر موازنے کے لیے آتا ہے۔ خیر و شر آپس میں ضد ہیں۔ کثرت سے قرآن کریم نے خیر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور انسان کی ہدایت کے لیے، نجات کے لیے تمام ضروری امور کو خیر کا عنوان دیا ہے کہ یہ خیر ہیں تمہارے لیے، اور تمام مضر امور، نقصان دہ امور، مہلک، تباہ کن، انہیں شر کا عنوان دیا ہے کہ یہ شر ہیں تمہارے لیے، یہ نابود کرنے والی چیزیں ہیں۔ خیر لازمی چیزیں، ضروری چیزیں، حتمی ہیں تمہارے لیے کہ اس کے بغیر تمہاری ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ خیر اس کو کہیں گے جس سے کسی شے کی بنیادی ضرورت پوری ہوتی ہے، وہ خیر ہے۔ اگر علم کے بغیر انسان کی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو علم کو کہیں گے خیر ہے۔ کیوں خیر ہے؟ چونکہ اس سے انسان کی اصل ضرورت پوری ہوتی ہے۔ جو اگر وہ شے نہ ہو، ادھورا ہے، ناقص ہے انسان، نہ کہ بہتر ہے۔ بہتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضرورت تو اس سے بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن یہ ساخت میں، کیفیت میں، بناوٹ میں یا قیمت میں اس سے بہتر لگتی ہے یہ شے، لیکن ضرورت اس سے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ موازنے کے اندر جب خیر استعمال کرتے ہیں وہاں خیر کا یہ معنی ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں جب کسی چیز کو خیر کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو کہ یہ خیر ہے، ذالکم خیر لکم، سورہ جمعہ میں ہے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ وہ خیر سے مراد یعنی بہتر ہے تمہارے لیے۔ جب بہتر معنی کرتے ہیں تو سرے سے مراد قرآن ضائع کر دیتے ہیں، اور قرآن کریم سے دوری اور معارف قرآن و معانی قرآن اور ہدایات قرآن سے دوری اسی وجہ سے ہے کہ ان کے معانی درست نہیں کرتے، معنی ہی ایسا کرتے ہیں جس میں اس کی اہمیت، افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثالیں پہلے بھی دیگر معارف کی مناسبت سے ذکر کی ہیں، جیسے لہو، اور لہو کا معنی ایسا کرتے ہیں جس میں انسان لہو بھی کرتا ہے اور لہو کرتے ہوئے حساسیت بھی ختم ہو جاتی ہے انسان کی۔ لہو کا معنی کرتے ہیں کھیل کود، لہو و لعب، تمام مترجم قرآن دیکھیں شیعہ و سنی تو سب کے اندر لہو و لعب کا معنی ہے کھیل کود۔ وہ بعض لوگ ہیں کھیل کود نہیں کرتے، اکثریت کھیل کود نہیں کرتے، بہت کم لوگ ہیں کھیل کود میں ہوتے ہیں۔ تجار کھیل کود نہیں کرتے، باقی جتنے اداروں میں بیٹھے ہوئے ملازمین ہیں یہ کھیل کود نہیں کرتے، عورتیں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی کھیل کود نہیں کرتی، اکثریت عورتیں کھیل کود نہیں کرتی، بوڑھی عورتیں کھیل کود نہیں کرتی، بچہ دار عورتیں، خانہ دار عورتیں کھیل کود نہیں کرتی، لیکن لہو کرتی ہیں، لعب کرتی ہیں۔
چونکہ معنی ہی غلط کیا ہے کھیل کود اس کا. جو کھیل کود نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو سالم سمجھتا ہے کہ میں تو محفوظ ہوں, میں تو لہو و لعب نہیں کر رہا. لہو و لعب یعنی بے مقصد کام اور مقصد سے دور کرنے والے کام. بے شک سنجیدہ ہوں, کھیل کود نہ ہوں, بڑے سیریس کر رہے ہوں کام, لیکن بے مقصد ہیں اور مقصد سے دور کرنے والے امور ہیں. انہیں لہو و لعب کہا جاتا ہے. مثلا ایک انسان مطالعہ کر رہا ہے, بے مقصد مطالعہ کر رہا ہے. اخبار پڑھا, ایک دفعہ پڑھا, پڑھ کے رکھ کے پھر دوبارہ اٹھا کے پھر وہی اخبار پڑھا, پھر اس کو رکھ دیا, پھر تیسری دفعہ پھر ایک دفعہ پھر وہی اخبار پڑھا. اخبار میں جتنے اشتہار ہیں, جتنے ٹینڈر ہیں, جتنے وہ ضرورت کے اشتہارات ہیں, فلاں ضرورت, ڈرائیور ضرورت ہے, وہ فلاں ضرورت ہے, پلمبر ضرورت ہے, وہ سارے پڑھ رہا ہے. تو یہی لہو ہے, یہی بے مقصد مطالعہ ہے, یہی سرگرمی ہے جو آپ کو مقصد سے دور کر رہی ہے. اسی طرح اور گھریلو کام, کاروباری مصروفیتیں, سفر, گپ شپ, آنا جانا, موبائل پہ وقت صرف کرنا, یہ کھیل کود نہیں ہے. جب گفتگو میں ٹیلی فون کرنا, ایسا فون جس میں مقصد نہیں ہے, ویسے اور سنائیں, وہ ادھر سے کہتے ہیں آپ اور سنائیں, اور سنائیں. مقصد ہوتا تو بات کرو اپنی جو مدعا کا کہنا چاہتے ہو. اور سنائیں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مقصد نہیں ہے, ایسے بے مقصد کال کی ہے. یہ سب لہو ہے و لعب ہے. ترجمہ غلط کیا گیا ہے اس کا. کھیل کود اکثر لہو و لعب میں مشغول ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو لہو و لعب سے دور سمجھتے ہیں, چونکہ ترجمہ ہی غلط کیا ہے ہم نے. اسی طرح خیر کا ترجمہ غلط کر کے اور خیر سے محروم ہو گئے ہم. خیر کو اردو میں لے آئے, اردو میں اس کا ترجمہ بہت ہی ابتدائی سے کیا, اور جہاں بھی قرآن میں خیر کا لفظ آتا ہے تو معنی اردو کا ہے, اصطلاح ہندی ہے. اقبال کے بقول کے نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری. وہ نغمہ ہندی ہے, لے حجازی ہے. وہ معنی بھی حجازی ہونا چاہیے, قرآنی ہونا چاہیے, الہی ہونا چاہیے. جس طرح لفظ قرآنی ہے, مفہوم بھی اس کا قرآنی ہونا چاہیے. خیر کا مطلب ہے, خیر کہتے ہیں وہ شے جس کو طلب کیا جائے, مطلوب جس کی طلب جستجو کی جائے, اس شے کو خیر کہتے ہیں. جستجو طلب وہ کرتا ہے جس کے اندر اس چیز کی کمی ہو, اور کمی اس وقت طلب پیدا کرتی ہے کہ جو کمی انسان کو اٹھائے, اکسائے کہ کمی کی صورت میں انسان ناکام ہے, اس کمی کی حالت میں انسان ادھورا ہے, انسان شکست خوردہ ہے, نامکمل ہے. اس وجہ سے انسان کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے, جستجو پیدا ہوتی ہے. اور طلب اس چیز کو کرتا ہے, کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو کھینچتی ہیں, کشش ہے ان کے اندر. انسان کو طلب نہیں, وہ انسان کو کھینچتی ہیں اپنی طرف. انسان کی خواہشات کو, انسان کے کسی پہلو کو مثلاً وہ چیزیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں. یہ امور جو انسان کو کشش سے اپنی طرف کھینچتے ہیں, انسان کو ان کی جستجو و طلب نہیں ہوتی, عموماً خواہشات سے تعلق رکھتے ہیں. خواہشات انسان کے اندر ایک احساس ہے جس کے ذریعے سے دوسرے انسان کو اپنے جال میں اتار لیتے ہیں. خواہشات کمزوریاں ہیں انسان کی, دوسروں کے فریب میں آ جاتا ہے, دوسروں کے نرغے میں آ جاتا ہے. طلب وہ چیز ہے جو انسان عقل کے ذریعے کرتا ہے. طالب, خواہش طالب نہیں ہوتی, عقل طالب ہوتی ہے انسان کی. عقل کے ذریعے تشخیص دیتا ہے, عقل کے ذریعے جستجو کرتا ہے, عقل کے ذریعے طلب کرتا ہے. کیوں طلب کرتا ہے؟ چونکہ عقل یہ تشخیص دیتی ہے کہ یہ لازمی چیز ہے, اس کا ہونا ضروری ہے, اس کے نہ ہونے میں انسان کی ہلاکت ہے. اس لیے
عقل اکساتی ہے کہ اب اس کی طلب کرو جب اس کا ہونا ضروری ہے۔ خیر قرآن کریم میں اس طرح کے مورد میں جیسے اس آیہ کریمہ میں ہے ذالک خیر لکم، ذالک خیر، خیرن یہ خیر ہے یعنی یہ لازمی ہے تمہارے لیے، لباس تقوی لازمی ہے تمہارے لیے، حتمی ہے تمہارے لیے، ضرورت ہے تمہاری لباس تقوی کے بغیر ہلاکت ہے، چونکہ دوسری صورت شر ہے۔ اگر کسی نے لباس تقوی نہ پہنا ہوا ہو، لباس تقوی سے ملبس نہ ہو، لباس تقوی اس کے روح و تن و دل پر نہ ہو، اس کے وجود پر نہ ہو، لباس تقوی اس کے ماحول اور محیط میں نہ ہو، لباس تقوی اس کی زندگی میں اور تعلقات میں نہ ہو، تو تقوی لباس تقوی اگر نہیں ہے تو اس حالت کا نام شر ہے۔ ذالک خیر تقوی لازمی ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو دوسری حالت شر ہے یعنی نقصان، ضرر، دوسری حالت ضرر ہے، نقصان والی ہے۔ یہ باتیں تجار بہتر سمجھتے ہیں۔ اگر ایک تاجر کو کہیں کہ یہ معاملہ کرنے میں تمہارے لیے خیر ہے اور یہ معاملہ تمہارے لیے شر ہے، یا یہ معاملہ کرو تو خیر ہے، نہ کرو تو شر ہے، مراد کیا ہے؟ یعنی یہ بات کرو، یہ معاملہ کرو، اس میں نفع ہے، اگر نہ کرو نقصان ہے۔ خیر و شر کا معنی تاجر کے لیے نفع اور نقصان ہے، یہ کام نہ کرنا نقصان ہے تمہارے لیے، اور وہ تاجر نہیں ہے جو اپنا نقصان کرے اقدام کے ذریعے یا اجتناب کے ذریعے، نہ اقدام سے اپنا نقصان کرتا ہے اور نہ ہی اجتناب سے اپنا نقصان کرتا ہے۔ شر ضرر ہے، شر نقصان ہے، لیکن وجود کے لیے، ہستی کے لیے، تکامل کے لیے شر ضرر کو کہتے ہیں۔ اگر یہ کام نہ کیا تو تمہارا ضرر ہے، شر ہے تمہارے لیے، ہلاکت ہے تمہاری۔ لباس تقوی اگر نہیں پہنا، لباس تقوی نہیں بنوایا، لباس تقوی اگر نہیں زیب تن، تو پھر ہلاکت ہے تمہاری، چونکہ تقوی کا لباس خیر ہے تمہارے لیے۔ تقوی کو لباس کے ساتھ نسبت دی گئی ہے، یا لباس کو تقوی کی طرف منسوب کیا گیا، اضافہ کیا گیا ہے۔ علماء کرام نے اپنے تئیں، مفسرین نے اس آیات کے موارد معانی ذکر کیے ہیں، اکثر سرسری طور پر اس سے گزر گئے ہیں، اور یہ ہے الجھن تفاسیر کے ذریعے قرآن سمجھنے میں یہ مشکل ہے کہ کئی مقامات آیات قرآن کریم میں ایسی ہیں جہاں سے مترجمین، مفسرین سرسری و بڑی سادگی سے مطلب کو چھوڑ کے گزر جاتے ہیں، کہ یا یہ سمجھتے ہیں یہ بہت ہی واضح ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی اتنی کام کی بات نہیں ہے، اس وجہ سے ایسے موارد سے اکثر گزر جاتے ہیں۔ لباس و تقوی، بعض نے یہ ذکر کیا ہے کہ لباس تقوی سے مراد یہی لباس ہے جو تن ڈھانپتا ہے آپ کا، اور یہی لباس ہے جو زینت کے طور پر آپ پہنتے ہیں۔ اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ تقوی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، یعنی حلال کا ہونا چاہیے، حرام کا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اندر نمائش و غرور نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر خود نمائی نہیں ہونی چاہیے، فقط ستر کے طور پر ہو، زینت کے طور پر ہو۔ اگر اس کے علاوہ کسی نے اس کو غرور و تکبر کے لیے، اترانے کے لیے پہنا ہے تو یہ لباس تقوی نہیں بلکہ لباس شر ہو جائے گا۔ یہی لباس جو آپ دھاگے کا، کاٹن کا یا دیگر مواد کا پہنتے ہیں، لباس تقوی بھی اسی کو کہا گیا ہے کہ یہ بھی تقوی کے ساتھ ہونا چاہیے یہ لباس۔ لیکن آیہ کریمہ میں لباس تقوی اس لباس جسمانی کے مقابلے میں ذکر ہوا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے آپ کے لیے لباس مقرر کیا ہے، لباس خلق کیا ہے، جس کا کام ہے یواری سوآتکم، کہ تمہارے بدن کی قباحتیں چھپائے، وریشہ اور تمہاری زینت ہو، یہ لباس مقرر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ ایک اور لباس مقرر کیا ہے تمہارے لیے، نہ یہی لباس، اس کی اگلی خصوصیت یہ ہے
بلکہ لباس دیگر ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، ایک یہ لباس ہے جو تمہارے لیے چھپاتا ہے تمہارے بدن ستر کے طور پر اور زینت، اور لباس تقویٰ بھی ہے تمہارے لیے. بس دو لباس ہیں اور یہ دونوں لازمی ہیں تمہارے لیے. یہ دونوں لباس آپ نے زیب تن کرنے ہیں، دونوں سے ملبوس ہونا ہے تم نے، لباس تقویٰ سے بھی اور لباس توریہ سے بھی جو آپ کے بدن کو چھپائے، اور لباس زینت، یہ دونوں قسم کا لباس آپ کے تن پر ہو. ذالک من آیات اللہ ہے، اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ لباس بھی خدا کی نشانی ہے جو تن ڈھانپتا ہے. لیکن غافل کے لیے کوئی چیز نشانی نہیں ہوتی. غافل وہ انسان ہے جو نشانیوں کو بھی اپنے لیے خوراک سمجھتا ہے، جو نشانیوں کو بھی اپنے لیے چراگاہ سمجھتا ہے، جو نشانیوں کو بھی اپنی ہوس کے لیے استعمال کرتا ہے، علامتوں کو بھی شہوات کے لیے استعمال کرتا ہے. غافل انسان جو تربیت یافتہ انسان نہ ہو، غفلت میں ڈوبا ہوا انسان نشانیوں کو نشانی نہیں سمجھتا. نشانیاں اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہر شکل میں اور صورت میں ہیں، مختلف انسان کے لیے قدم قدم پر رکھی گئی ہیں. رات دن اللہ کی نشانیاں ہیں، موسم کا بدلنا اللہ کی نشانیاں، ہواؤں کا چلنا اللہ کی نشانی ہے، بارش کی برسات اللہ کی نشانی ہے، گرمی سردی اللہ کی نشانی ہے. ان گرمیوں سردیوں میں پودوں کا اگنا، خزاں آنا، یہ اللہ کی نشانی ہے. پھلوں کا پکنا، ان میں رس بھرنا، ان میں مٹھاس آ جانا، ان کے ذائقے طعم اور خوشبو ان کے اندر آ جانا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. لیکن شکم پرستوں کے لیے یہ سب چارہ ہے، یہ کھانے کی چیزیں ہیں. یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. غور کریں، آپ کے سامنے آم آتا ہے، اس کو ہم کھا جاتے ہیں فوراً نشانی سمجھے بغیر. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بنا کیسے ہے. مٹی سے، اسی مٹی سے بنا ہے. اس کے اندر جو رس بھرا ہوا ہے یہ اسی مٹی سے نکلا ہے. اس کا خوشبو، اس کا طعم، اس کا ذائقہ، اس کی شکل، اس کی مہک، یہ کیا کارخانہ ہے. خاک سے اس قدر عالی، نفیس، پاکیزہ، طیب خدا نے چیز بنائی. اور اس کو بنایا کیسے، اس کی تشکیل، اس میں یہ سب کچھ پہنچا کیسے، کس نظام کے تحت پہنچا. وہ کئی کریڑ آم کھا گئے ہوں گے لیکن ایک دفعہ بھی ایک آم پکڑ کے ذہن میں یہ سوچا نہیں کہ یہ بنا کیسے ہے. یہ خدا کی نشانی ہے. جیسے بھینس ہے، بیل ہے، اس کے لیے یہ نشانیاں نہیں ہیں. چراگاہ ہے، چارہ ہے، راشن ہے. وہ راشن کے طور پر ہر چیز کھا رہا ہے. لیکن انسان کو اللہ نے عقل دی ہے. یہ سب نشانیاں ہیں. حتیٰ جو تمہاری ضرورتیں پوری کرتی ہیں چیزیں، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. ان میں ایک پہلو ان کا آیت ہونا ہے. لباس تمہارے لیے آیت ہے. اپنے لباس کا تعاقب کرو، یہ آیا کہاں سے ہے، بنا کہاں سے ہے. یہ جو تن پہ پہنا ہوا ہے، ذرا علمی طور پر اس لباس کا تعاقب کریں. کہاں سے آیا، شروع کہاں سے ہوا، بنا کیسے، کن مراحل سے گزرا، اور آج میرے تن پہ آنے تک کتنا سفر کیا اس نے. تو وہیں پر لباس دیکھ کے انسان سجدے میں چلا جاتا ہے اگر اس کو نشانی سمجھے. لیکن اگر غافل ہو، حیوان کی طرح ہو، مویشی کی طرح ہو، وہ صرف اس کو اترانے کے لیے، غرور کے لیے، فخر کرنے کے لیے، مباحات کے لیے اس لباس میں رغبت رکھتا ہے. نشانی کے طور پر اس نے کبھی بھی اس لباس کو دیکھا نہیں ہے کہ یہ لباس کہاں سے نکلا اور کیسے میرے تن پہ آ گیا. یہ غفلت کا نتیجہ شیخ سعدی کے بقول کے یہ ساری کائنات، سورج، چاند، ستارے، یہ سب گردش میں ہیں. کس لیے گردش میں ہے یہ سارا نظام؟ اس لیے کہ تاکہ تجھے روٹی کا ایک ٹکڑا ملے اور غفلت سے نہ کھائے.
تتنانی بکفاری بغفلت نخوری، یہ اس لیے سب تاکہ تجھے ایک روٹی کا نوالا ملے اور غفلت سے نہ کھائے، مویشی کی طرح نہ کھائے۔ مویشی کھاتا ہے غفلت سے کھاتا ہے، چارہ چر جاتا ہے۔ انسان غفلت سے نہ کھائے، شکر کے ساتھ کھائے۔ شکر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کو نشانی سمجھے اللہ کی، اور اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہی لکھی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ مویشی کے لیے وہ نشانی نہیں ہے، فقط راشن ہے، فقط اس کے لیے آسائش ہے۔ یہ تمہارے لیے خدا نے بنایا اور اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اور یہ اللہ کی نشانی ہے تمہارے لیے۔ لباس پہلے چھوڑا ہوا تھا، لفظ لباس کا معنی نہیں کیا تھا ہم نے، لباس کو لباس ہی ترجمہ کیا۔ آیات کے جو مفردات ہیں ان میں سے ہر ایک کا معنی پہلے سے ذکر کیا ہوا ہے آپ کی خدمت میں، لغوی معنی بھی اور اصطلاحی معنی بھی، اور لباس کو عرض کیا تھا کہ بعد میں بیان کریں گے، چونکہ اصل بات اس آیا میں اسی بارے میں لباس تقوی کے متعلق ہے۔ لباس یہ بھی عربی لفظ ہے، لبس سے لباس بنا ہے، کئی الفاظ ہیں جو اس سے نکلے ہیں۔ لبس و لبس اصل مادہ ہے، اور اس سے لباس، لابس، ملبس، ملبوس، ملبوسات، یہ سب اسی سے نکلا ہے۔ لبس ڈھانپنے کو کہتے ہیں لغت میں، کسی چیز کو دوسری چیز سے ڈھانپ دینا، اس طرح سے کہ اس ڈھانپنے کے ذریعے سے جس چیز سے بچانے کے لیے ڈھانپا جاتا ہے، چونکہ ہر چیز کو ڈھانپنے کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب اسے خطر ہو۔ بعض چیزوں کو روشنی سے ڈھانپا جاتا ہے کہ روشنی نہ پڑے ان کے اوپر، بعض چیزوں کو ہوا کی زد سے ڈھانپا جاتا ہے کہ ہوا نہ لگے ان کو، بعض چیزوں کو گرمی سے ڈھانپا جاتا ہے کہ گرمی نہ لگ جائے اس کو، بعض چیزوں کو کسی کیڑے مکوڑے سے ڈھانپا جاتا ہے کہ ان کو کیڑا مکوڑا نہ لگ جائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ضرورت ہیں ڈھانپنے کی۔ ہم گھروں کے اندر بھی ضروریات زندگی بہت ساری ڈھانپ کے رکھتے ہیں، کور کے اندر رکھتے ہیں، کسی محفوظ صندوق میں رکھتے ہیں۔ جس چیز کو بھی ڈھانپنا ہو، ڈھانپا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی زد سے، کسی چیز کے نقص ضرر سے اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ ممکن ہے نگاہوں سے ڈھانپ رہے ہوں، ممکن ہے ہوا سے ڈھانپ رہے ہوں، ممکن ہے روشنی سے، گرمی سے، کسی بھی چیز سے اس کو بچانے کے لیے ڈھانپا جاتا ہے۔ اگر کوئی ضرر نہ ہو، نقصان نہ ہو، خطر نہ ہو کسی چیز کا، اس چیز کو ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے بہت ساری چیزیں کھلی ہیں، علنی ہیں، انہیں ڈھانپنا نہیں چاہیے اور نہ ہی انہیں ڈھانپنا عقل مندی ہے۔ جیسے باہر گھاس ہے، پودے ہیں، درخت ہیں، اسے نہیں ڈھانپنا چاہیے۔ زمین ہے، نہیں ڈھانپنا چاہیے۔ کھیت و باغ ہیں، انہیں نہیں ڈھانپنا چاہیے۔ گرمی ہے تو لگنے دیں ان کو گرمی، سردی ہے پڑنے دیں سردی اس پر، ہوا ہے تو چلنے دیں ہوا، اس کھیت کو ہوا لگے، اس درخت کو ہوا لگے۔ ہوا چلتی ہی انہی کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ ہوائیں کیا کرتی ہیں، ہواؤں کا ایک مقصد جو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ ہمیں تو ہوا چاہیے کہ حبس نہ ہو، گرمی نہ لگے، پودوں کو بھی ہوا چاہیے، لیکن نہ حبس سے بچنے کے لیے، خفقان سے بچنے کے لیے انہیں نہیں چاہیے ہوا۔ انہیں ہوا کس لیے چاہیے؟ شادی کے لیے۔ پودوں کی شادی ہوتی ہے ہوا کے، ہوا چلے تو سمجھو پودوں کی شادی ہو رہی ہے۔ شادی سے مراد چونکہ ہوائیں لقاح ہیں، تلقیح کا امر انجام دیتی ہیں، لواقح ہیں ہوائیں، یعنی ہوائیں پودوں میں نر و مادہ ہیں۔ یہ نر و مادہ الگ الگ ہیں، ایک دوسرے سے دور ہیں، اور نر و مادہ کا جو مواد ہے پھول ہے، اور اس پھول سے نکلا ہوا مواد وہ جب تک آپس میں مخلوط نہیں ہوتا، یعنی نر درخت کا برادہ جب تک مادہ درخت پہ نہیں پڑتا، مادہ درخت پھل نہیں دیتا، بانج ہوتا ہے، عقیم ہے، اس عورت کی طرح جس کے بچے پیدا نہیں ہوتے۔ نر درختوں
کے اوپر پھول لگتے ہیں، مادہ درختوں کے اوپر بھی پھول لگتے ہیں۔ نر درخت پھل نہیں دیتے، مادہ درختیں پھل دیتی ہیں۔ نر درخت صرف پھول ہوتا ہے ان کا، یہ ہوائیں اڑاتی ہیں، وہ گردہ نر درختوں کا گردہ اڑاتی ہیں، اڑا کے مادہ درختوں کے اوپر یہ ہوائیں پھینک دیتی ہیں، اور اس طرح نر و مادہ کا مواد آپس میں مخلوط ہوتا ہے اور بھرپور پھل لگتا ہے۔ آم کا درخت ہے، کوئی بھی ہے، بیلیں ہیں، پودے ہیں، فصلیں ہیں، ہوائیں ضروری ہیں۔ اگر ایک سمے ہوائیں نہ چلیں اس سمے فصلیں نہیں ہوں گی، اس سمے کوئی پھل نہیں ہوگا، چونکہ تلقیح کا عمل ہوائیں انجام دیتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے مفید ہیں۔ بعض چیزیں ہیں ان کو ہواؤں سے روکے نہیں، اس کو ہوا کے سامنے رہنے دیں، لگنے دیں ہوا اس کو۔ ہر چیز ہوا کے خطر سے نہ ڈھانپیں آپ، اسے ہوا لگے، لیکن کچھ چیزیں ہیں اسے ہوا خراب کر دیتی ہے، ہوا نہ لگے، ڈھانپیں اس کو۔ جس چیز کو ڈھانپنے کی ضرورت ہے اس کا مطلب ہے کوئی آفت ہے، کوئی ضرر ہے، کوئی نقصان دہ چیز ہے، اس سے محفوظ رکھنے کے لیے اسے ڈھانپا جاتا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ انسان کو بھی ڈھانپنے کی ضرورت ہے۔ انسان ان موجودات میں سے ہے جس کو ڈھانپا جائے، کھلا رکھا جائے تو سایہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، انسانیت ختم ہو جائے گی اس کے اندر۔ وہ گوہر انسانی، جوہر انسانی، روح انسانی مر جائے گی انسان کے اندر اگر یہ ڈھانپا نہیں گیا۔ اگر نہیں ڈھانپا گیا جسم رہے گا اس کا، انسانیت ختم ہو جائے گی۔ بس اس لیے لباس کی ضرورت ہے انسان کو۔ لباس ڈھانپنے کا ذریعہ، لبس ڈھانپنا ہے، لبس ڈھانپنے کے لیے چڑھانا کسی چیز کو، استعمال کرنا۔ لباس وہ ذریعہ ہے، وہ شے ہے جس سے دوسرے کو ڈھانپا جائے، پوشیدہ کر دیا جائے، آفت سے بچا لیا جائے، اس کو لباس کہتے ہیں۔ چونکہ انسان کو ڈھانپنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو، اللہ نے خصوصی اہتمام کیا ہے۔ زمین کے اندر اکثر چیزیں ایسی اگائی ہیں جو انسان کی زندگی کو ڈھانپنے کے کام آتی ہیں۔ جیسے گھر بناتے ہیں آپ تو یہ بھی ایک لباس ہے، گھر بھی آپ کا، چونکہ گھر بھی آپ کا ڈھانپتا ہے، آپ کو چھپاتا ہے، پوشش دیتا ہے، کور چڑھاتا ہے اس کے اوپر، اندر کچھ چیزیں محفوظ رکھتا ہے کچھ چیزوں کی زد سے گھر۔ اس لیے خود ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس مسجد کے اندر، خوب اس میں آپ محفوظ ہیں، در و دیوار نے اور اس کے کھڑکیوں نے، شیشوں نے ڈھانپا ہوا ہے آپ کو۔ بہت ساری چیزیں اندر رکھنا نہیں کر رہی، مثلا گرمی باہر کی اندر نہیں آ رہی، چونکہ چھت نے ڈھانپا ہوا ہے۔ چھت اس لیے ضروری ہے چونکہ انسان کو اگر سورج کی روشنی میں، دھوپ میں، گرمی میں، معرض شمس میں انسان اگر قرار پائے بیٹھ جائے ہلاک ہو جائے گا۔ سورج کی گرمی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، جہاں پھل پکاتی ہے انسان کو نابود کر دیتی ہے۔ اس لیے انسان ان موجودات میں سے ہے، غیر محفوظ ہے انسان، اس کو ڈھانپنے کے لیے ضرورت ہے، محافظ کی ضرورت ہے۔ مختلف چیزیں چاہیے جو اس کی حفاظت کریں، محافظت کریں انسان کی۔ خوب یہ جو محافظت کا اصول ہے، نام مختلف ہیں محافظت کے، لیکن ان میں ایک اہم حفاظ انسان کے لیے لباس ہے۔ ایک ضروری اہم حفاظت انسان کے لیے لباس ہے۔ انسان کا لباس یعنی ڈھانپنے کا ذریعہ۔ لباس کا مطلب کپڑا نہیں ہوتا، کپڑے کو عربی میں کہتے ہیں ثوب، کپڑے کے لیے الگ لفظ ہے۔ لباس کا مطلب کپڑا نہیں ہے۔ ترجمہ جو کرتے ہیں بعض ہوتے ہیں ایسے سرسری طور پر کسی زبان کے چند الفاظ دیکھ لیے یا ڈکشنری کی مدد سے ترجمے کرتے ہیں، لباس کا مطلب ہی کپڑے ہی کرتے ہیں۔ کپڑے کے لیے ثوب، ثیاب، لباس ڈھانپنے والی شے کو کہتے ہیں۔
جیسے کسی شے کو ڈھانپ دیا جائے. انسان ان مخلوقات میں سے ہے جسے ڈھانپنے کی ضرورت ہے. کھلا نہیں رکھ سکتے انسان کو. انسان کو اس طرح سے معرض اشیاء میں، معرض آفات میں قرار نہیں دے سکتے. بنی آدم یا بنی آدم اور بنات آدم میں فرق نہیں ہے. دونوں بنی آدم ہو یا بنات آدم ہو، عورتیں اور مرد دونوں کو ڈھانپنے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں بہت ساری چیزوں کو لباس کہا گیا. یہاں تقوی کو لباس کا عنوان دیا گیا. لباس ہو تقوی. تقوی بھی ایک لباس ہے. لباس بنا کر تقوی کو زیب تن کرو اور تقوی سے اپنے آپ کو ڈھانپو. تقوی کا معنی ذہن میں ہے آپ کے، اشارہ کیا تھا پہلے، بلکہ کافی وضاحت کی ہے. تقوی کا مطلب ہوتا ہے حفاظت، پرہیز نہیں ہے. تقوی کا مطلب پرہیز نہیں ہے. تمام ترجموں میں بھی لکھا ہوا ہو تو بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ تقوی کا مطلب پرہیز نہیں ہے. پرہیز اجتناب کو کہتے ہیں. اجتناب، پرہیز کرنا، اجتناب کرنے کو کہتے ہیں. اس کے لیے عربی میں ہے اجتناب. تقوی حفاظت کے لیے ہے. وقا، وقایا، حفاظت کے لیے جس چیز کو استعمال کیا جائے، محفوظ رکھنے کے لیے. واقعہ مثلا گھوڑے کی زین. گھوڑے کی زین سوار کے لیے نہیں ہوتی کہ سوار اس میں آرام سے بیٹھے. گھوڑے کی زین گھوڑے کو بچانے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ سوار کی آرام کے لیے، آسائش کے لیے. زین گھوڑے کی اس کے لیے واقعہ ہے، یعنی گھوڑے کی پیٹھ کو زخمی ہونے سے بچاتی ہے. اگر زین کے بغیر کوئی گھوڑا استعمال کریں، سامان لا دیں، انسان اس کے اوپر بیٹھ جائے، چڑھ جائے، اس کی پیٹھ جلدی زخمی ہو جاتی ہے گھوڑے کی. اس لیے اس کے اوپر زین ڈالتے ہیں تاکہ اس گھوڑے کی زین محفوظ رہے. زین بنانے والے ماہرین، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح یہ زین بنائیں. اناڑی آدمی بنائے گا تو وہ گھوڑے کو زخمی کر دے گی. ایک ہی دن اگر گھوڑے کی پیٹھ پہ وہ زین رکھیں، گھوڑے کی پیٹھ زخمی ہو جائے گی، جلد اس کی. لیکن ماہر چاہیے. اس ماہر کو معلوم ہے کہ زین کی شکل کیسی ہو تاکہ گھوڑے کی پشت کے اوپر یہ ٹک بھی جائے اور سوار جب اس کے اوپر بیٹھے تو زین ہل کے یا کسی طرح سے بھی گھوڑے کو زخمی نہ کرے. یہ اس کی حفاظت کے لیے. یا گھوڑے کا نال ہے، گھوڑے کے پاؤں میں نال لگاتے ہیں، وہ نال بھی اس کی حفاظت کے لیے ہے، پاؤں کے لیے. کیونکہ گھوڑے کو سنگلاخ زمینوں میں، کچی زمینوں میں دوڑنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے اور سرپٹ دوڑنا ہوتا ہے. گھوڑا ہے ہی دوڑنے کے لیے، آرام آرام سے چلنے کے لیے نہیں ہے. جن جانوروں کو دوڑنا نہیں ہے ان کے پاؤں اور طرح کے ہیں، جن کو دوڑنا ہے ان کے پاؤں اور طرح کے بنائے گئے ہیں. وہ گھوڑے کو دوڑنا ہے، دوڑنے کے لیے اس زمینیں مختلف ہیں، اس کے پاؤں کو زخمی کر دیتی ہیں، لہٰذا اس کے پاؤں کے نیچے نعل لگاتے ہیں. یہ بھی واقعہ ہے. یہ گھوڑے کے پاؤں کو بچانے کے لیے، زین اس کے پشت کو بچانے کے لیے ہے. اسی طرح عربی زبان میں یہ لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے، تقوی کا جو مادہ ہے، وقا یا وقایا، حفاظت کے لیے استعمال ہوا ہے. پرہیز کے لیے کسی جگہ بھی استعمال نہیں ہوا. مریض کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں ہوا کہ مریض کو کھانے سے پرہیز کرنی ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہو. حکیموں کی اصطلاح نہیں ہے، جنگی اصطلاح ہے، گھوڑوں کے لیے یا جنگوں میں استعمال ہوتی ہے. اسی طرح وقایا سپر کو کہتے ہیں، ڈھال. زرہ جو انسان پہنتا ہے بدن کے اوپر، بچت حفاظت کے لیے پہنتا ہے تاکہ دشمن جب وار کرے، تلوار چلائے تو انسان کے جسم پہ نہ لگے. زرہ ہوتی ہے لوہے کا بنا ہوا لباس یا لوہے کی جیکٹ یا قمیض، اس کو زرہ کہتے ہیں. اور اسی زرہ کی مانند ہے سپر ہے، ڈھال. شمشیر زن ایک ہاتھ میں ڈھال رکھتے ہیں، ایک ہاتھ میں شمشیر رکھتا ہے. ڈھال دشمن کی وار سے بچانے کو کہتے ہیں. عرب اس کو بھی کہتے ہیں وقایا. ڈھال، سپر، زرہ بھی وقایا ہے، حفاظتی سامان ہے. اب یہ عربوں کے ہاں لغت میں
یہ لفظ حفاظت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم میں انسان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے تقوی. تقوی یعنی اللہ کی طرف سے بنائی گئی حفاظتی تدبیر انسان کے لیے. نظام، حفاظتی نظام، جس حفاظتی تدبیر و نظام میں انسان محفوظ رہے، ہر چیز سے محفوظ رہے، دشمن سے محفوظ رہے، آفت سے محفوظ رہے، شر سے محفوظ رہے، اندرونی بیرونی خطروں سے محفوظ رہے. اس تحفظ کے نظام کو تقوی کہتے ہیں. وہ اصول جن سے انسان محفوظ رہے، خطرات دنیا و خطرات آخرت سے، عذاب اخروی سے بھی محفوظ رہے، وہ تقوی کہلاتا ہے. خوب لباس کہتے ہیں ڈھانپنے کو، ڈھانپنے والی شے لباس ہے. اور ہر چیز کو ڈھانپا نہیں جاتا، اس کو ڈھانپا جاتا ہے جو اگر نہ ڈھانپے تو ضائع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی. اس کے لیے لبس کی ضرورت ہوتی ہے، ڈھانپیں اس کو. لباس وہ ذریعہ جس سے اس کو ڈھانپنا ہے آپ نے. اب ان دو ترکیبوں کو قرآن نے آپس میں، دو لفظوں کو ملا کے ایک ترکیب بنا دی ہے، لباس و تقوی. تقوی کا لباس، لباس تقوی انسان کے لیے خیر ہے، یعنی لازمی ہے. اب ترجمہ خیر کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ لازمی ہے، حتمی ہے، اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے. ہر صورت میں انسان نے اپنے لیے یہ لباس بنانا ہے. جیسے اداروں میں جاتے ہیں یونیفارم بناتے ہیں، مثلا فوج میں جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے یونیفارم ذالک خیر. خیر یعنی یونیفارم لازمی ہے، نہ کہ بہتر ہے. ویسے وہ دھوتی بھی باندھ سکتے ہیں لیکن یونیفارم پہنے تو بہتر ہے. بہتر نہیں ہے، لازمی ہے، حتمی ہے. ذالک خیر، یہی تمہاری ضرورت ہے اور اسی میں تم نے یہ کام کرنا ہے. اور اداروں میں ہے، یہاں اس جامعہ میں طلاب کے لیے یونیفارم لازم ہے، خیر ہے. خیر ہے یعنی لازم ہے. خیر کے مقابلے میں شر، اس کا نہ ہونا نقصان دہ ہے. یہ یونیفارم نہ ہونا شر ہے. فلاں چیز تمہارے لیے خیر ہے. یہ نصاب تعلیم کا خیر ہے، یعنی ضروری ہے، لازمی ہے. نصاب کے بغیر تعلیم نہیں ہو سکتی. معلم تمہارے لیے خیر ہے، یعنی لازمی ہے. معلم کے بغیر تعلیم نہیں ہو سکتی. لباس تقوی خیر ہے تمہارے لیے. تقوی تحفظ کی تدبیر. یہ تحفظ کی تدبیر لباس بناؤ، یعنی اپنی زندگی کو ڈھانپو، اپنی زندگی کے لیے اس کو پوشش بناؤ اور اس پوشش کے اندر رہو. اس طرح سے اندر رہو کہ زندگی کا کوئی حصہ اس لباس سے عاری نہ ہو، عریان نہ ہو. جس نے لباس تقوی نہیں پہنا ہوا وہ ننگا ہے، عریان ہے، برہنہ ہے، اور برہنہ محفوظ نہیں ہے، خطرات سے محفوظ نہیں ہے، عذاب سے محفوظ نہیں ہے. جس نے تقوی لباس نہیں بنایا وہ برہنہ ہے. قرآن کی نظر میں برہنگی بے حیائی ہے، برہنگی فساد ہے، برہنگی ہلاکت ہے انسان کے لیے. انسان عریانیت و برہنگی کے ساتھ سازگار نہیں ہے، اور برہنگی انسان کے ساتھ سازگار نہیں ہے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے. اس لیے لباس لازمی ہے تمہارے لیے. لباس ڈھانپنے والی چیز. کس سے ڈھانپو؟ تقوی سے ڈھانپو اپنے آپ کو. خوب تقوی کو تھوڑا سا سمجھے اگر انسان مفہوم تقوی، پھر اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو لباس کیسے بنایا گیا. اور قرآن کریم نے بہت سارے امور کو لباس متعارف کروایا کہ یہ سب تمہارا لباس ہے. رات تمہارے لیے لباس ہے، بیوی میاں کے لیے لباس ہے، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے. یہ سب تمہارے لیے لباس ہے. لباس میں قرآن کریم نے بھوک کو بھی، افلاس کو بھی لباس کا ہے کہ اگر تم باز نہیں ہوگے تو خدا تمہیں بھوک کا لباس پہنا دے گا. آسائش و رفع یہ بھی لباس ہے، یعنی اگر تم شکر خدا کرو گے تو تمہیں آسائش و رفع کا لباس پہنا دیا جائے گا. ان تمام امور کو قرآن نے لباس کا نام دیا ہے. اور خوبصورتی ہے اس کے اندر کہ ان کو لباس کا
عنوان دیا گیا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، خوف کا لباس ہے ایک، بھوک کا لباس ہے ایک، ناامنی کا لباس ہے۔ بما كانوا يصنعون یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم هو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا، رات بھی تمہارے لیے لباس ہے۔ اب آپ یہاں سے دیکھیں گے متعدد اشیاء بھی لباس ہیں، حالات بھی لباس ہیں، اور صفات بھی لباس ہیں، اور ان کو لباس کہنا قرآن کی حکمت میں، نظام الہی میں ان کو لباس کی حیثیت سے پوشش ان کو بنا کر پیش کرنا کہ یہ چیزیں تمہیں ڈھانپ لیں گی، اگر یہ کام کیا تو بھوک کا لباس تمہیں ڈھانپ لے گا، بھوک ڈھانپ لے گی تمہیں، چھا جائے گی تمہارے اوپر، حاوی ہو جائے گی، ناامنی حاوی ہو جائے گی۔ اگر تقوی کا آپ نے راستہ ترک کر دیا تو پھر یہ لباس تمہیں زیب تن کروا دیا، رسوائی کا لباس، ذلت کا لباس، پریشانی کا لباس، حقارت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ وہ ہیں لوگ جنہوں نے ذلت کا لباس پہنا ہوا ہے، حقارت کا لباس پہنا ہوا ہے، رسوائی کا لباس پہنا ہوا ہے، ظلم کا لباس پہنا ہوا ہے۔ یہ سب قرآن نے ان کو فرمایا کہ یہ لباس ہیں، ڈھانپ لے، جو چیز بھی انسانی زندگی کو ڈھانپ لے، چھپا لے اور سایہ بن جائے اس کے لیے، وہ لباس شمار ہوگی۔ مفلسین کو افلاس نے ڈھانپا ہوا ہے، مرفعین کو رفع نے ڈھانپا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک لباس تقویٰ ہے۔ تقویٰ لباس کی طرح ڈھانپ لے آپ کی پوری زندگی کو، پوری حیات کو ڈھانپ لے۔ برہنہ ہے ورنہ عریان ہے اگر لباس تقویٰ زیب تن نہ کیا۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے بھی لباس تقویٰ فرمایا ہے، قرآن کی اتباع میں خطبہ نہج البلاغہ میں بھی امیر المومنین علیہ السلام نے ذکر کیا کہ اسے بعد میں اشارہ کیا کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو و تمام مومنین کو و تمام مسلمین کو پروردگار لباس تقوی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ، و علی ابن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام، و محمد ابن علی، و جعفر ابن محمد، و موسیٰ ابن جعفر، و علی ابن موسیٰ، و محمد ابن علی، و علی ابن محمد، والحسن ابن علی،
والحجت ابن الحسن القائم المہدی اللہم صل علی محمد حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں۔ تقوی کو اپنی زندگی کا منشور بنائیں اور تقوی کے سائے میں زندگی بسر کریں۔ تمام حیات انسانی تقوی کے سائے میں بسر ہو۔ تقوی انسانی تدبیر ہے حفاظتی اللہ کی جانب سے۔ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ دنیاوی رسوائیوں سے بھی محفوظ ہیں اور اخروی عذاب سے بھی محفوظ ہیں، لیکن جنہوں نے تقوی چھوڑ دیا ہے اور الہی تدبیر ترک کر دی ہے اور حفاظت کے لیے اپنی تدبیریں کی ہیں، وہ دنیا میں بھی رسوائیوں کا شکار ہیں اور دلدل میں غرق ہیں، ڈوب رہے ہیں، اور اخروی عذاب بھی ان کی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ آج اس دنیا کی و خصوصاً مسلمان دنیا کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے، عدم تحفظ، غیر محفوظ ہونا۔ اور پاکستان یہ مملکت، یہ ریاست، یہ سب سے زیادہ غیر محفوظ ہے، اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی۔ خوب نزدیک ہے یوم آزادی پاکستان کا 14 اگست ہے۔ ساری ملت یہ دن اب منائے نہ بھی، جشن نہ بھی منائے، چونکہ ہر سال جس طرح کا یوم آزادی پاکستانیوں کو نصیب ہوتا ہے، شاید پوری دنیا میں کسی قوم کو اپنا یوم آزادی ان حالات میں نہیں دیکھنا پڑتا جیسے یہ قوم ہر سال دیکھتی ہے، جو خون میں نہایا ہوا ہوتا ہے۔ خوب امسال بھی کوئٹہ کا بہت ہی دردناک واقعہ ہوا، جس میں ایک کثیر تعداد بے گناہ و بے قصور لوگوں کی بغیر جرم و خطا کے دہشت گردی کا نشانہ بنے اور ایک بڑی تعداد زخمی ہوئے۔ وہ سب کے سب ہمدردی کے قابل ہیں اور ہم ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ ان کے لواحقین کے لیے خداوند تبارک و تعالی سے ان کے خاندانوں کے لیے صبر جزیل کی دعا کرتے ہیں، اور ان کے لیے شہداء کے لیے مغفرت کی خداوند تعالی سے دعا کرتے ہیں۔ خداوند تعالی ان کے سوگوار خاندانوں کو صبر عطا فرمائے۔ اور یہ تلخ ترین ایک حادثات میں سے ایک بڑا حادثہ جو رونما ہوا کہ اس وقت ملکی سیاست اور ملکی سرگرمیوں پر ایک حد تک سایہ ڈالے ہوئے ہیں، لیکن تشیع کے لیے اس پاکستان کے اندر یہ واقعہ پہلا نہیں ہے اور آخری بھی نہیں ہے۔ وہ ملت جو 30 سال سے لگ بھگ دہشت گردی کا نشانہ ہے، اسی شہر کوئٹہ کے اندر جہاں 200 یا اس سے بھی زیادہ لاشیں شیعہ کو ملیں، اور اس ملت نے وہ دکھ، وہ مصائب، وہ منظر بھی دیکھا ہے۔ اور ہر شہر میں ایک قیامت کا منظر ہر شہر میں تشیع کے ساتھ عرصے سے ہوتا رہا، لیکن جیسے اب مثلا یہ واقعہ ہوا اور ہر ایک کو اس میں اظہار ہمدردی کرنا چاہیے، ہم بھی کرتے ہیں، چونکہ یہ سارے واقعات ملت کے لیے ایک جیسی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن جب تشیع کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت نہ ملکی حکمران اور نہ ہی صاحبان اختیار و اقتدار اور نہ ہی سیاستدان اور نہ ہی مسالک و مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور نہ ہی عموم طبقات ملت کے اسے دہشت گردی کا گویا حادثہ ہی نہیں سمجھتے۔ کیوں ایک جیسا نہیں سمجھتے ان حادثات کو؟ اگر وکلاء کو نشانہ بنایا جائے اور شیعہ کو نشانہ بنایا جائے تو اس میں فرق کیوں کرتے ہیں؟ وکلاء ہمدردی کے لائق ہیں تو شیعہ نہیں ہیں ہمدردی کے لائق، ان کے ساتھ بھی ہمدردی کی جائے، ان کے ساتھ بھی
تبادلہ کیا جائے احساسات کا، ان کی ڈھارس کے لیے بھی، وہ بھی اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ بارہا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اگر آپ صحافیوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں میڈیا پر آئے روز، حکمرانوں کے تبصرے سنتے ہیں، آپ اہل قلم کو دیکھتے ہیں، اہل سخن کو دیکھتے ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ملکی اقتدار کے مالکین ہیں، سارے جب بھی ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعات کا ذکر کبھی کبھار اپنے کالم میں، گفتگو میں، تبصرے میں کرتے ہیں، جب ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوئے، کون کون سے ہوئے؟ پشاور سکول پر حملہ ہوا، اور کیا ہوا؟ باچا خان کالج پر حملہ ہوا، اور دہشت گردی کہاں ہوئی؟ صفورہ گوٹھ پر دہشت گردی ہوئی۔ تو بس یہی ہیں دہشت گردی کے واقعات، اور ایک دفعہ بھی اس شمارش میں دہشت گردی کے واقعات کی گنتی میں تشیع پر ہونے والی دہشت گردی کو شمار نہیں کرتے کہ یہ بھی دہشت گردی ہے۔ کراچی سے لے کر پارا چنار تک ذرہ ذرہ اس خاک کا تشیع کے خون سے رنگین ہے، لیکن کوئی اسے دہشت گردی نہیں سمجھتا، اسے دہشت گردی کے زمرے میں ہی درج نہیں کرتے۔ لیکن تشیع کے لیے ہے ہمدردی، سب کے لیے ہے، چونکہ جو زیادہ مزہ چکھتا ہے کسی ظلم کا تو اسے زیادہ احساس ہوتا ہے دوسروں کی مظلومیت کا۔ ملت شیعہ پاکستان میں آج ان وکلاء کے خاندانوں کی حالت کو سب سے بہتر جانتے ہیں، ان مست لوگوں کے بجائے جو مستی سے کبھی فارغ آئیں تو کوئی اخباری بیان دے دیتے ہیں، ان مست لوگوں سے زیادہ شیعہ زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں، چونکہ خود چکھا ہوا ہے انہوں نے یہ سب کچھ۔ اس واقعے کا علل و اسباب بیان کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ چائنا پاکستان تعلقات خراب کرنے کے لیے ہے، کچھ اس کو بھارت کا وہ شخصانہ سمجھتے ہیں، کچھ دوسرے۔ ہر واقعہ الگ واقعہ نہیں ہوتا، ہر واقعہ واقعات کے تسلسل کا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک زنجیر کی ایک کڑی ہوتی ہے، متصل ہیں یہ واقعات۔ اگر ان واقعات کو الگ الگ بیٹھ کر سوچیں گے غیر سنجیدگی کے ساتھ، جیسا کہ غیر سنجیدگی ابھی نظر آ رہی ہے، اس واقعہ میں بھی نظر آ رہی ہے، اور اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے ہیں ان میں غیر سنجیدہ پن ہر طبقے سے ظاہر ہوا ہے، کسی نے سنجیدگی نہیں دکھائی۔ خوب دہشت گردی پاکستان میں ایک روز روشن کی طرح ایک حقیقت ہے، سب کو معلوم ہے کہ دہشت گرد ہیں، دہشت گردوں کے گروہ ہیں، دہشت گرد لشکر ہیں، ان کے مدد کرنے والے معاونین ہیں، ان کی سرپرستی کرنے والے ادارے ہیں، شخصیات ہیں، ان کو نظریہ دینے والے علماء ہیں، مراکز ہیں جنہوں نے دہشت گردی کی ان کو نظریاتی پشتیبانی کی ہے، انہیں بتایا ہے اور انہیں جواز دہشت گردی کا دینا۔ خوب یہ سب دہشت گردی سے مربوط چیزیں ہیں ساری۔ دہشت گردی کے جواز کا جو فتویٰ دیتا ہے، مسلمان کے قتل کا جو فتویٰ دیتا ہے، اس کو جائز قرار دیتا ہے کہ فلاں اہداف کے لیے یہ کام کیا جا سکتا ہے، یہ سب دہشت گردی کے اڈے ہیں، یہ سب دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں۔ جو جواز فراہم کرتا ہے، جو اس کو مشروع و قانونی ظاہر کرتا ہے، جائز ثابت کرتا ہے، جو اسے پیش کرتا ہے، جو ان کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ دہشت گردی کہاں سے شروع ہوئی، پاکستان میں کن اداروں کی سرپرستی میں شروع ہوئی، کن حکومتوں نے اس کو چھتری دی دہشت گردی کو پنپنے کے لیے، اور کون سے ملکوں نے اس کی پشتیبانی کی ہے کوئی پاکستان میں ایسا اندھا عقل کا جو یہ کہے مجھے نہیں معلوم؟ سب کو معلوم ہے، سرکاری اہلکاروں کو معلوم ہے۔ سرکاری اہلکار جب غیر سرکاری نشستوں میں بیٹھتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، انسان کو تعجب ہوتا ہے اس شخص کی طرح کہ جو آیا حلوائی کے پاس اور حلوائی کو دیکھا کہ حلوائی کھا نہیں رہا ہے جلیبیاں اور مٹھائیاں، ٹوکرے بھرے ہوئے اس کے سامنے ہیں، لیکن وہ کھا نہیں رہا، تو اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے ایسے ہاتھ ہلایا۔ وہ حلوائی نے پوچھا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں نظر آتا ہے؟ کہاں آتا ہے نظر؟ کہا نظر آتا ہے تو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ سادہ تھا بیچارہ، دیہاتی، سمجھتا نہیں تھا کہ یہ بیچنے کے لیے ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے۔ خوب سرکاری اہلکاروں سے جب غیر سرکاری سطح پہ بات ہوتی ہے
تو اس حلوائی کی طرح پتہ چلتا ہے کہ انہیں نظر آتا ہے، ان کی آنکھ کے سامنے ہاتھ لاؤ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے. یعنی ملکی حالات جب وہ تبصرہ کرتے ہیں تو انہیں سب پتہ ہے، نام لے کے بات کرتے ہیں، آگاہ ہیں. لیکن جو ہی سرکاری سیٹ پہ پہنچتے ہیں، نامعلوم دہشت گردوں نے یہ کارروائی کر دی، نامعلوم افراد نے یہ کارروائی کر دی، نامعلوم نے غیر کر دی. ابھی تک کسی گروہ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی، ابھی تک کسی گروہ نے. تف ہو تمہارے اوپر کہ ابھی اس 30 سالوں میں بھی اس انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ کوئی ذمہ داری قبول کرے تو تمہیں پتہ چلے. اگر اتنے نافہم ہو تو پھر کیا حق بنتا ہے ملکی تقدیر کا کوئی حصہ سنبھالنے کا یا کوئی ذمہ داری سنبھالنے کا؟ جب تمہیں قاتل کہے میں نے مارا ہے تو پھر تمہیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے مارا ہے اس کو. کیا نہیں معلوم؟ اندھوں کو بھی معلوم ہے. اسی ملک کے اندر لشکر بنائے گئے ہیں، اسی ملک کے اندر سرکاری خرچے سے لشکر بنائے گئے ہیں، سرپرستی کی تحفظ دیا گیا، آل سعود کے پیسے سے، اربوں کے پیسے سے بنائے گئے ہیں، تشیع کے قتل عام کے لیے بنائے گئے ہیں. لیکن بنانے والے اس قانون سے نا آشنا تھے کہ خونخوار اور درندے اور وحشی وہ جب پال لیتا ہے کوئی اور اسے شکار نہیں ملتا تو وہ پالنے والے کو ہی کاٹتا ہے آخر آ کر. یہ قانون ہے خونخوار دنیا کا، دہشت گردی کا اور اس درندگی کا قانون ہے. اس قانون سے غافل تھے کہ ہم خود بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں، جو بنا رہے ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں، اور وہ ہوئے ہیں. اور ایسا ہوا، داعش بنانے والے خود داعش کا شکار ہو گئے اور اس کے ہاتھوں انہوں نے نقصان اٹھایا. بنایا کسی اور کے لیے تھا لیکن گلے ان کے اپنے پڑ گیا. خوب یہ پاکستان کے اندر واقعہ ابھی بھی اسی طرح بیانات ہوں گے، اخباری بیانات ہوں گے، اور اس کے بعد اس کیس کو بھی ڈال دیں گے نامعلوم افراد کے خلاف اور چیک دے دیں گے متاثرہ خاندانوں کو، اور کچھ لیڈران پہنچ جائیں گے وہاں پر. جیسے ابھی پارلیمنٹ میں بیانات شروع ہو گئے، اپنے اپنے سیاسی جلسوں میں حادثات کے اوپر بیانات دیتے ہیں. چونکہ بعضوں کو بہت چاہیے ہوتی ہیں، لاشیں چاہیے ہوتی ہیں سیاست کرنے کے لیے، پارٹی چلانے کے لیے، لوگوں کو جھانسا دینے کے لیے. ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہوں تاکہ انہیں موقع ملے اپنی سیاست کا یا اپنے اور کاموں کا. خوب یہ سیاست ہے اس ملک کے اندر. غیر سنجیدہ لوگ ہر شعبے کے اوپر. عزیزان، دہشت گردی عوام کو معلوم ہونا چاہیے، عوام آگاہ ہوں. جن طبقات سے آپ عوام منتظر ہیں کہ یہ دہشت گردی کو ختم کریں گے، یہ سب سے بڑی سادگی ہے عوام کی، اس قوم کی، کہ جن طبقات سے آپ متوقع ہیں، فریضہ انہی کا بنتا ہے، قانوناً انہی کا کام بنتا ہے وہ ختم کریں. لیکن وہ تو خود جب بنانے والے ہیں تو ان سے پھر بے وقوفی ہے یہ توقع رکھنا. اپنا سرمایہ کوئی بھی ضائع نہیں کرتا. کسی بھی ملک نے، مثلا اگر سعودی عرب نے بنایا ہوا ہے، سعودی عرب اس 60 ملکی اتحاد کا حصہ ہے جنہوں نے داعش کے خلاف جنگ لڑنی ہے. یہ حماقت کی بات ہے. یہ توقع رکھیں کہ امریکہ داعش کو ختم کرے گا، سعودی عرب داعش کو ختم کرے گا، قطر اور ترکی داعش کو ختم کریں گے. یہ تو خود بنانے والے ہیں، اس کو بنانے والوں کی مات ماری گئی ہے کہ اس کو ختم کریں گے، بلینز ڈالر لگا کے اور دنیا ساری کی ملامت منہ پہ مل کے اور اتنا قتل عام کر کے اور آج خود ہی اٹھ کے داعش کو ختم کر دیں. ان کی مت ماری ہوئی ہے، کیوں ختم کریں گے وہ اس کو؟ یہ 60 ملکی لشکر، حکومتی اتحاد، یہ داعش کو بچانے کے لیے ہے. چونکہ داعش ختم ہے، ہو سکتا ہے اور ہوگا یہ تکفیری لشکر، اور ابھی بھی اس کو سہارا دیے ہوئے ہیں. سوریا میں بالکل نابودی کے قریب جا پہنچا ہے اور امریکہ لشکر لے کر، برطانیہ لشکر لے کر پہنچ گیا ہے داعش کو بچانے کے لیے. نام تبدیل کروا کے، جبہت النصرت کا نام تبدیل کر کے اب اس کو تحفظ دینا چاہتے ہیں. یہ خود بنانے والے ہیں، بانی ہیں. آپ امریکی الیکشن میں جو کینڈیڈیٹ ایک دوسرے کے امیدوار صدارتی، یہ 2 پاگل، ایک عورت ایک مرد، دیوانے، دونوں ہی دیوانے ہیں، ایک دوسرے کے حالات کھول کے بیان کر رہے ہیں. ٹرمپ بیان کر رہے ہیں کہ ہیلری کیا ہے اور ہیلری بیان کر رہی ہے کہ ٹرمپ کیا ہے، اور دونوں یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ داعش بنانے والے ہیں. دونوں ہی اپنی حکومتوں کو، چونکہ ٹرمپ
बुश की पार्टी का नुमाइंदा है और हिलरी ओबामा की पार्टी के नुमाइंदा है, और दोनों के ऊपर ये ब्लेम है कि इन्होंने दाइश को बनाया है। हिलरी ने अपनी किताब में लिखा है जब वज़ीर ख़ारजा थी कि दाइश हमने बनाया है, ज़रूरत थी हमारी वक्त की। तो ये पागल हैं कि उसको जाकर ख़त्म कर देंगे, इतना कुछ लगा के अपने मुल्क और अपनी दौलत सारी लगा के इसको ख़त्म कर दें। यही कानून यहाँ भी है। आप एक इलाके के अंदर, पाकिस्तान सियासत ज़दा मुल्क है एक, इस सियासत ज़दा मुल्क में एक इलाके के किसी बड़े चौधरी ने गैंग बनाई हुई है, डंडे मार लोगों की, लठमारों की गैंग बनाई हुई है। ये कल्चर आप सबको मालूम है, आलमी कल्चर ही पाकिस्तान में है, लठमार। किसी गांव के अंदर किसी बड़े ने, चौधरी ने लठमार दस्ता बनाया हुआ है और उनको बाकायदा पैसे देता है, खिलाता है, पिलाता है, वक्त आने पर थोड़ी डांट डपट भी कर देता है। ये सियासत है उसकी। खुद उनसे कोई काम करवा के फिर उन्हें मजमे के सामने बेइज्जत भी कर देता है। अब ये देहाती बहुत सादा हैं जो ये कहें कि अब चौधरी ने इस ग्रोह को लगाम देनी है, अब चौधरी ने इनको गांव से निकालना है, चौधरी कह रहा है आप मुतमईन हो जाओ। ये बेवकूफ़ लोग हैं इस गांव के जो इस चौधरी की बात पे यकीन करें कि ये अब संजीदा हो गया है, चूंकि इसने तो ये खुद लठमार ग्रोह बनाया हुआ है। इसी अवाम को पीटने के लिए, इसी गांव के लोगों को सीधा करने के लिए इसने खुद ये ग्रोह बनाया हुआ है। और इतनी मेहनत करके जब इंसान एक ग्रोह बनाता है तो उसे खुद ज़ाया कर सकता है, नामुमकिन है। आप तवज्जो करें, पाकिस्तान तबाही तक पहुंच गया है लेकिन ये लश्कर ख़त्म नहीं किए जाते। पाकिस्तान को किस हद तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन ये लश्कर नहीं तोड़ते, इन लश्करों को ख़त्म नहीं करते, इनका वजूद बाकी है, ये रहेंगे। इक्का दुक्का अफराद पकड़ के उनको मार देने से ये नेटवर्क कभी भी ख़त्म नहीं होता। कोयटा के वाक़या में खुसूसियत के साथ ये कहा जा सकता है कि चूँकि आजकल कश्मीर में जो कुछ भारत की तरफ से जुल्म हो रहा है, बर्बरियत जो शुरू से अहले कश्मीर पर रवा रखी गई है, उसकी नई लहर शुरू हुई है और जो अभी तक जारी, और हर रोज़ वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर, कश्मीरी भाइयों के ऊपर और बहनों के ऊपर जुल्म हो रहा है। ये उससे भी इसका एक रब्त है कि भारत इस वक्त चाहता है कि कश्मीर के अंदर जो एक लहर उठी है इंतफाज़ा की, उसको दबाने के लिए ये हरकत कोयटा वाली उससे मरबूत लगती है ये हरकत। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो जानते हुए भी बाज़ औक़ात नहीं उस तरफ जाते, चूँकि उनके समझते हैं कि उनके मफाद में ये बात नहीं है। आवाम को आगाह होना बहुत ज़रूरी है। अज़ीज़ान, अगर इन तबक़ात को देखेंगे, हुक्मरानों, सियासतदानों, जमातों को देखेंगे, मायूसी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब ये जो यौम आज़ादी आ रहा है, कितना यौम आज़ादी, 69वां मेरे ख्याल में यौम आज़ादी है ये, वो इतने साल, 70 साल गुजर के इन जमातों ने और इन हुक्मरानों ने मुल्क यहाँ तक पहुँचाया है, इस कैफियत तक पहुँचाया है जो आज आपके सामने है। मज़ीद इन्हीं से फिर उम्मीदवार रहना कि इनमें से कोई आएगा। इन आपने देखा बारी बारी आए हैं सब। पाकिस्तान में एक तरतीब लगी हुई है कि 5 साल सिविल, 10 साल फौज, इस तरह से रहते हैं मुल्क के अंदर, तरतीब है। अब ज़रूरी नहीं कि वो खुल के सामने हो, मुमकिन है पसे पर्दा हो, लेकिन एक तरतीब है। अब सब तो देख चुका आपने, फौजी जर्नल ज़ियाउल हक जैसे, परवेज़ मुशर्रफ जैसे कमांडो आए और 10-10, 11-11 साल हुकूमत करके गए, और उन्हीं के दौर में ये सारी ज़िल्लत शुरू हुई। सिविलियन बड़े बड़े आए, भुट्टो जैसे लोग आए और भुट्टो की आल में से आए, और दूसरे तबका मुकाबले में मुस्लिम लीग और फलां, ये सारे आए बारी बारी। कोई रह नहीं गया जिसको मौका न मिला हो, सवाए ये मौजूदा एक पार्टी के कि उनको अभी हसरत है, राल उनकी टपक रही है कि हमें मौका दिया जाए। लेकिन उनके अंदर भी वही लोग शामिल हैं जो दूसरी जमातों में थे। खूब सब ने आकर अपना एक इम्तहान, टेस्ट दिया है कि मुल्क के लिए, रियासत के लिए, कौम के लिए क्या कर सकते हैं। ये सब आपने देख लिया है। इससे बेहतर नहीं कर सकते, इससे बढ़कर नहीं कर सकते। इक्तसादी तौर पर मुल्क चाइना के हवाले ये कर सकते हैं। इनकी आखिरी तगोदो ये है कि अपनी पूरी रियासत चाइना की मंडी बना दें, चाइना के हवाले कर दें, चाबी उसको दे दें कि ये लो, ये भी एक मंडी है आपकी, खुद भी कमाओ खाओ और हमें भी देते जाओ साथ साथ।
یہ ان کی اقتصادی کامیابیاں ہیں، ملک کی ترقی کا راز ہے یہ۔ دوسرے طور پر آپ دیکھیں اس وقت ملک کے اندر جو افراتفری ہے اور بیرونی لحاظ سے پاکستان کے جو عالمی اداروں میں اور ملکوں کے ساتھ تعلقات آپ کے سامنے ہیں، یہ اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا انہوں نے کیا ہے۔ ان سے اب یہ آپ چاہیں کہ یہ پاکستان کو ایک دن میں نعوذ باللہ ختم کر دیں، شاید یہ لیاقت ان میں نہیں ہے اتنی، ابھی اتنے قابل بھی نہیں ہیں کہ یہ کام کر سکیں۔ اس کے لیے بھی قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے، پاکستان توڑنے کے لیے بھی قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش تو اپنی پوری کرتے ہیں لیکن یہ بھی شاید ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ ہر ریاست، ہر مملکت اس کے عوام کی ہوتی ہے، لوگوں کی ہوتی ہے، امت کی ہوتی ہے، اس کے وارث وہ لوگ ہوتے ہیں، انہیں بچانا ہوتا ہے، انہیں میدان میں آنا ہوتا ہے، انہیں تیار ہونا پڑتا ہے۔ سب سے افسوسناک حالت پاکستان میں عوام کی ہے اور وہ بے حسی و لا تعلقی ہے، کسی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اپنا، کسی مشکل میں بھی کوئی ان کے اوپر سنجیدگی طاری نہیں ہوتی۔ ظاہر خواص کی وجہ سے ہے، عوام خود سے نہیں کر سکتے یہ تحرک اپنے اندر پیدا، خواص کے ہاتھ میں عوام کی زمام ہوتی ہے، خواص نے جیسا بنایا ہے ویسے عوام ہیں۔ لیکن یہ عمومی لا تعلقی، مثلا یہ کوئٹہ کا حادثہ دیکھ لیں اور اس جیسے پہلے 20 حادثات اور سینکڑوں ہو چکے ہیں، ان سب میں قوم کا رد عمل عمومی طور پر بالعموم، ابھی کوئٹہ کے حادثے میں اخباریں قوم کا رد عمل نہیں دکھا رہی، بیانات ہیں سرکاری، ایک بندہ اے سی روم میں بیٹھا ہوا شہداء کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، یہ جو کچھ اخباروں میں چھپتا ہے یہ سب اوٹ پٹانگ ہے ان کا، بالکل بیان دینے والے اور ان کے منہ سے یہ بیان جچتے ہی نہیں ہیں جو اخباروں میں چھپتے ہیں۔ میڈیا اسی طرح سے غیر سنجیدہ انداز سے، عوامی رد عمل تو اخباروں میں نہیں منعکس ہو رہا، عوامی رد عمل میڈیا میں نہیں منعکس ہو رہا، اصلاً عوامی رد عمل ہے ہی نہیں، کوئٹہ میں نہیں ظاہر ہوا عوامی رد عمل، کوئٹہ کے عوام اس سے لا تعلق ہیں۔ پاکستان کے عوام ان سے لا تعلق ہیں، اس کو اپنا مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، اس کو پاکستان کا المیہ ہی نہیں سمجھتے، ان مسائل کو کسی چیز میں دکھ محسوس ہی نہیں کرتے، اس تفکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کیا ہے، کوئٹہ کے لوگ مرے ہمیں کیا ہے، بلوچ مرے ہمیں کیا ہے، وکیل مرے ہمیں کیا ہے، شیعہ مرے ہمیں کیا ہے، فلاں مرے ہمیں کیا ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہیں یہ عوام، جب تک یہ لوگ، یہ عوام اس شعور کے مالک ہیں، ریاست میں کبھی امن نہیں ہوگا، ملک میں امن نہیں ہوگا جب تک عوام کا یہ مطالبہ نہ بنے، عوام کا رد عمل نہ ظاہر ہو، عوام کے اندر یہ شعور نہ آئے۔ عوامی رد عمل صفر ہے، کتنے زور سے پارٹیاں کھینچ کے عوام کو لاتی ہیں، کتنے جتن کر کے، کتنے ہیلے کر کے عوام کو، وہ بھی صرف پارٹیاں اپنے ممبران کو لے کر آتی ہیں، عوام اس میں بھی نہیں ہوتے۔ ظاہر ہر پارٹی کے کچھ عہدیدار، کچھ امنوا، کچھ ان کے جان پہچان والے، ہر پارٹی کچھ نہ کچھ تعداد لے ہی آتی ہے اپنے پروگراموں کے اندر، خوب یہی ہیں بس، ان کو عوام نہیں کہہ سکتے، یہ تو پارٹی ہیں اور اپنی پارٹی پالیسی کے مطابق عمل کر رہے ہیں، عوام پھر بھی لا تعلق ہیں۔ ایک پارٹی اگر کروڑوں، 22 کروڑ ملک میں سے اگر ایک پارٹی 1 لاکھ آدمی، 50,000 آدمی جمع کر لے تو اس کو تو نہیں کہہ سکتے عوامی رد عمل۔ کراچی جیسے شہر میں اگر کوئی 10,000 آدمی کا مجمع جمع کرا لے، ہم سمجھتے ہیں بہت کامیاب پارٹی ہے یہ، بھلے پارٹی کی حیثیت سے کامیاب ہے کہ 10,000 لوگ اس نے اکٹھے کر لیے، لیکن کراچی جس میں کروڑوں کی تعداد میں عوام رہتے ہیں، یہ عوام تو نہیں ہے۔ عوام اسی طرح لا تعلق و بے حس اور کسی مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ جھگیوں والے ہوتے ہیں کہ ایک علاقے میں جھگی لگا لی جا کر، اگر اس میں سیلاب آ گیا تو وہ کھاڑ کے دوسری جگہ جا کے لگا لیں گے، ہمیں کیا ایسے، ہمارے نہ کھیت ہے، نہ کھلیان ہے، نہ ہمارا نہ گاؤں ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارا۔ اپنا سمجھو، عوام، پاکستان کے عوام اس مملکت کو اپنی مملکت سمجھیں، اس سرزمین کو اپنی سرزمین سمجھیں۔ اگر آپ کو لا تعلق کر دیا گیا ہے، اگر آپ کو بے اختیار کر دیا گیا ہے، اگر
لوگوں نے قبضہ کر لیا تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے اس سے. اگر آپ اس ملک کی تقدیر میں شامل نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کا رشتہ ہی ٹوٹ گیا ہے اس سے. اس کے بارے میں سوچیں ہی نہیں آپ, اس کو اپنے حال کے اوپر چھوڑ دیں آپ. یہ تو جائز نہیں ہے. جب تک عوامی قومی ارادہ پیدا نہیں ہوتا, جنم نہیں لیتا, ملکی حالات تبدیل نہیں ہوتے. جب تک قومی ارادہ نہیں بنتا. قومی ارادہ بنانے کے لیے سنجیدہ افراد, سنجیدہ لوگ چاہیے, تعلیمی ادارے چاہیے ان کے لیے, اور مذہبی رہنما اور میڈیا یہ قومی ارادہ بنانے والے ہیں. ہمارے تعلیمی ادارے انتہائی غیر سنجیدہ کام کر رہے ہیں. اس نسل حاضر کے اندر تعلیمی ادارے جتنی تباہی پھیلا رہے ہیں شاید دہشت گرد بھی نہیں پھیلا رہے. میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردوں نے بہت مارے, 70 شہید کر دیے کوئٹہ کے اندر, لیکن اسی کوئٹہ کے اندر 70,000 و 70 لاکھ بچے تعلیمی ادارے تباہ کر رہے ہیں. وہ بڑی دہشت گردی ہے جو تعلیمی اداروں کے اندر ہو رہی ہے. یہ ان کی دی ہوئی تعلیم سے یہ قوم آج اس حالت میں آ پہنچی ہے کہ ملک کی تقدیر سے بالکل اجنبی بن کر ٹی وی دیکھنا ان کا کام ہے. خبریں کیا ہوا, ابھی کتنی ہو گئی تعداد, سکور, کرکٹ ہو رہا ہو تو سکور کے شائقین ہیں, حادثہ ہو گیا سکور گنتے ہیں, کوئی جلسہ ہو رہا ہو سکور گنتے ہیں, کچھ بھی ہو رہا ہو صرف سکور کے چیمپئن ہیں. سکور کتنا ہو گیا ہے, زخمی کتنے ہیں, شہداء کتنے ہیں, لاشیں کتنی ہیں, یہ کتنے ہو گئے, وہ کتنے ہو گئے. بس ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ دیکھ کر اپنے آپ کو لا تعلق سمجھتے ہیں. اس طرح نہیں ملک سنورتا. ان اخباری بیانوں کے جھانسے میں نہ آئیں, فلاں نے بیان دے دیا اب ہم دہشت گردی روک دیں گے. یہ تو کئی دفعہ کمر توڑ چکے ہیں دہشت گردی کی, کئی دفعہ کمر توڑ چکے ہیں. ٹوٹی ہوئی کمر پھر توڑ دی انہوں نے. اب یہ دہشت گرد بہت ڈھیٹ ہیں کہ ٹوٹی ہوئی کمر سے بھی اتنے بڑے حادثات کر جاتے ہیں. اگر کمر جس کی ٹوٹی ہوئی وہ کر سکتا ہے اتنے بڑے بڑے واقعات. چونکہ ان کے نیٹ ورک موجود ہیں, ان کو دہشت گردی کا جواز دینے والے موجود ہیں. جب تک وہ موجود ہیں دہشت گردی موجود ہے. وہ دہشت گردی کی ماں بھی موجود ہے جو ضرورت سمجھتے ہیں اس ملک میں پرائیویٹ لشکر, سول لشکر کا وجود ضروری سمجھتے ہیں ملک کے اندر, تاکہ ملک کے اندر بھی یہ ان کی بیلنس پالیسی ہے کہ اس طرح سے ہم چل سکتے ہیں پاکستان میں کہ یہ موجود ہوں. ان کے ذریعے سے آپ بیلنس کریں گے ملک کو, ان خونخاروں کے ذریعے سے. اس طرح طاقت کا توازن رکھیں گے, اس طرح دوسروں کو جھانسا دے کے رکھیں گے, دبا کے رکھیں گے. اس سے تباہی ہو رہی ہے. وہ ضروری سمجھتے ہیں ان گروہوں کو, ان کو ختم کرنا نقصان سمجھتے ہیں. آل سعود نے اپنا ملک دیوالیہ کر دیا ہے, اس کے دیوانے حکمران نے اپنا ملک دیوالیہ کر دیا ہے. پاکستان کے بے روزگار جو سعودیہ میں پھنسے ہوئے ہیں, فاقوں سے مر رہے ہیں, پاکستانی گورنمنٹ نے 30 کروڑ روپیہ ان کے کھانے کے لیے بھیجا ہے کہ وہاں ان کو کھانا دیا جائے. پھر ان کے ٹکٹ کا انتظام کریں گے, پھر PIA جائے گی, اور آج مسافر جب ختم ہو جائیں گے تو پھر ان کو منتقل کرنا شروع کر دیں گے. اتنا امیر ملک دنیا کا دیوالیہ ہو گیا. کیوں دیوالیہ ہوا؟ تشیع کی دشمنی میں اندھا ہو گیا ہے. ساری دنیا میں لشکر بنا رہا ہے, جہاں لشکر تشیع کے خلاف بنے ان کو پیسے دے رہا ہے. اپنا ملک ویران کر دیا, تباہ کر دیا. مزدوروں کو دینے کے لیے اب آپ کو پتہ ہے کہ نیا اعلان انہوں نے کیا ہے کہ سعودی عرب کا ویزا, عمرہ ویزا, حج ویزا, وزٹ ویزا 2000 سعودی ریال میں ملے گا. فری ویزا نہیں ہے ابھی, 2000 سعودی ریال میں آپ کو ویزا ملے گا, فروخت ہوگا. اتنا امیر ملک اپنا ویزا بیچ رہا ہے. کوئی ملک ویزا بیچتا نہیں ہے, فیس ہوتی ہے, وہ آفیشیل کاموں کی فیس ہوتی ہے, اس کے اوپر بیچتا نہیں ہے کوئی بھی ویزا. یہ فروخت, اپنا ایجنٹ, ریکروٹنگ ایجنٹ بیچتے ہیں ویزے. اتنے لاکھ دو, ویزا دلوا دیتا ہوں تو کہ نوکری کرنی ہے آپ نے. ایک ملک خود اٹھ کے, اس کی وزارت خارجہ اٹھ کے اپنی ملک کے ویزے بیچنا شروع کر دیں, چونکہ انہیں پتہ ہے کہ حرمین ہیں, حرم ہے, مزار نبوی ہے اور حرم مکی ہے, وہاں پر
پوری دنیا نے آنا ہے، مجبور ہیں مسلمان یہاں آنے پر. اپنی اقتصادی پالیسی انہوں نے بنائی ہے حج کے اس انکم پر کہ ابھی جو انہیں کمی پیش آ گئی ہے یہ حج سے پوری کریں گے. پوچھو کہ مسلمان مجبور ہیں، جائیں گے، پوری دنیا سے جائیں گے، جا کر پیسے دیں گے ان کو. اور انہوں نے اس کے اوپر حساب اپنا آڈٹ کروا کے یہ بجٹ بنایا ہے کہ اس بجٹ کا دار و مدار سارا حج کے اوپر ہوگا. خوب یہ ملک جو اس حد تک رسک لے چکا ہے کہ ملک اپنا پورا دیوالیہ کر دیا، کیا یہ دہشت گردوں کو ختم کرنے دے گا؟ لال مسجد کا امام جس پر پاکستان فوج نے چڑھائی کی اور اس کو عدالتوں نے اور اس کو سب نے کہا کہ یہ ملوث ہے، جواز ٹی وی پہ اس نے جواز دیا دہشت گردی کا، اس کو پکڑ نہیں سکے. کیوں نہیں پکڑ سکے؟ کیونکہ اس کے پیچھے آل سعود ہیں. جب ایک شخص نیٹ ورک موبائل بند کر دیتے ہیں، جمعے کے دن اسلام آباد میں سارے موبائل نیٹ ورک آف ہوتے ہیں جمعے کے ٹائم پر. کیوں؟ کہ یہی لال مسجد کا امام جو مسجد میں نہیں آ سکتا، گھر سے بیٹھ کے خطبہ نہ دے موبائل کے اوپر، اس کو نہیں پکڑتے، نیٹ ورک سارے بند کر دیتے ہیں. جب ایک شخص نہیں پکڑ سکتی یہ ریاست، ایک شخص کھلے عام جس کے اپنے ٹی وی پر میڈیا پر آ کر کھلے اعترافات ہیں، جس نے داعش کی بیعت کی ہے، جس نے جواز دیا ہے، جس نے، یہ ایک نمونہ میں عرض کر رہا ہوں، ایک شخص کو نہیں ہاتھ ڈال سکتے تو کس طرح مدعی ہیں کہ ہم ملک سے دہشت گردی ختم کریں گے؟ کیا ایک شخص جو نہیں کر سکتے گرفتار، پورے ملک سے یہ لشکر ختم کر دیں گے؟ مگر یہ لشکر مفت میں بنے، خود ہی بن گئے ہیں، خود ہی اگ گئے ہیں، ان کے وارث ہیں، وہ وارث ان کو ختم نہیں کرنے دیتے. اگر ملک ختم کرنا ہے تو پہلے عزت احترام کے ساتھ، پہلے ناطے توڑو، آل سعود سے تعلق توڑو پاکستان کا، امریکہ کا سفارت خانہ بند کرو پاکستان کے اندر، پھر اس کے بعد اس ملک کا صفایا کرو، آپریشن کرو اور اس ملک کے اندر سے سارے دہشت گرد پکڑو. ورنہ جب تک ان کی ماں موجود ہے اور وہ جنم دے رہی ہے اور وہ دودھ دے رہی ہے ان کو، اس وقت تک کیسے یہ دہشت گردی ختم ہوگی؟ اور بھارت پاکستان سے انتقامی جذبے لے کر انتقام لینے کے لیے ہر میدان کے اندر فعال ہے، ہر میدان میں پاکستان کو، ہر پالیسی پاکستان کی. یہ مسئلہ صرف اتنا سادہ نہیں کہ چائنا کے ساتھ جو معاہدہ پاکستان نے کیا فقط یہ مسئلہ اور اس کے دشمن ہیں. نہ عزیز من، اس ریاست کے بھی دشمن موجود ہیں، اس کے عوام کے دشمن موجود ہیں، یہاں مسلمانوں کے دشمن موجود ہیں، اور انہوں نے بڑی جڑیں ملک کے اندر تک پھیلائی ہوئی ہیں. ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے یہ دعویٰ رکھنا کہ ہم دہشت گردی ختم کر دیں گے، یہ عوامی بیداری، عوامی قیام، عوامی ارادے، قومی ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور قومی ارادے کے لیے عرض کیا ہے جن لوگوں کو میدان میں آنے کی ضرورت ہے وہ آئیں، ورنہ یہاں نہیں تو اللہ کو تو جواب دینا پڑے گا. یہاں نہیں ہے کوئی جواب ہم سے مانگنے والا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ تھے اور یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا، آپ نے کیا کیا اس کے اندر؟ یوم آزادی ہے لیکن یہ یوم آزادی پہلے سے ہی خونی بنا دیا گیا ہے. اس کو آنے سے پہلے ہی ظاہراً پچھلا واقعہ جو 2 سال پہلے ہوا تھا وہ بھی اگست میں ہی ہوا تھا کوئٹہ کے اندر، اور پھر اگست میں ہی یہ واقعہ، یہ یوم آزادی کے لیے دشمن کا بنایا ہوا پلان تھا جو کوئٹہ میں اس کی ایک جھلک دیکھی ہے. اور اب خود پاکستانیوں کا یوم آزادی کے لیے کیا سوچ ہے، کیا پلان ہے؟ کیا فقط جھنڈیاں لہرا کے اور ایک چھٹی منا کے؟ ظاہراً اس سال کی تو ضائع یہ اتوار کو ہے یوم آزادی بھی. چھٹی صرف خوشی چھٹی کی ہوتی ہے کہ یوم آزادی کی چھٹی ہے. تھوڑا چھٹی سے آگے بھی سوچیں اس ملک کی یوم آزادی کے متعلق کہ گزشتہ سال بھی اس مناسبت سے کچھ عرض ہوا تھا اور اس سال بھی انشاءاللہ عرض ہوگا جو تقریب یوم آزادی کی ہوگی وہاں پر
تفصیل سے گفتگو ہوگی وہاں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. بالخصوص تشیع پاکستان کے اندر، جس کے تمام ملکی مسائل مصائب مشکلات میں بھی تشیع شریک ہے، اور تشیع کے لیے اضافی بھی مسائل ہیں اس ملک کے اندر بھی اور عالمی سطح پر بھی موجود ہیں. یہ مسائل بھی توجہ طلب ہیں، ان کے لیے بھی اور بہترین مواقع ہوتے ہیں عوام کے لیے، قوموں کے لیے، قیام کے لیے، جن میں بے حسی کی وجہ سے کوئی حرکت نہیں ہوتی، کوئی بیداری کا عمل نہیں ہوتا، نتیجتاً وہ موقع گزر جاتا ہے اور پھر بعد میں شاید ممکن ہی بھی نہیں ہوتا وہ نتیجہ لینا یا عمل کرنا. عزیزان، فرد ذمہ دار ہے، ہر فرد ذمہ دار ہے اپنے تئیں. انتظار کی حالت یہ پاکستانیوں میں زیادہ ہے، ہیرو مانگتے ہیں. فلمیں اتنی دیکھی ہیں انہوں نے کہ ان فلموں میں ہیرو گنڈاسے والا آ کے وہ سارا تہس نہس کر دیتا ہے دشمنوں کو، اور یہ دیکھ دیکھ کے اب ان کا بچپن سے بچوں کو بھی فلمیں دکھاتے ہیں، کارٹونی فلمیں دوسری، اور کارٹونک فلموں میں بھی ہیرو ہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. اور اس وجہ سے قومی مزاج بن جاتا ہے ہیرو کا انتظار، ہیرو پرستی اور ہیرو سازی. جب ہیرو نہیں ملتا کسی کو تو وہ ہیرو سازی شروع کر دیتے ہیں، ہیرو بنانا شروع کر دیتے ہیں. جو اول تو ہیرو، جو قوم ہیرو پرست بن جائے، واقعاً اگر کوئی کسی قوم کا ہیرو ہو اس کے لیے اعزاز ہے جو ہیرو ہے، لیکن قوم کے لیے وہ ہیرو نجات دہندہ نہیں ہوتا. قوم کے لیے شاید اس کے حوصلے اس سے ٹوٹتے ہیں ہیرو پرست کے لیے، چونکہ وہ قوم خود اپنے فرائض بھی انجام نہیں دیتی جو ہیرو کے انتظار میں ہو، جو ہیرو کے اوپر ٹال دے کہ یہ تو اس نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا. ہیرو کے لیے اعزاز ہوگا لیکن قوم کے لیے وہ ہیرو نقصان دہ ہوتا ہے. اسوہ، قرآن نے ہیرو نہیں اسوہ مقرر کیا. ہیرو وہ ہوتا ہے جو قوموں کے فرائض آ کر انجام دے، اسوہ وہ ہوتا ہے جو قوموں سے قوموں کے فرائض انجام دلوائے، قوموں کے لیے نمونہ عمل بنتا ہے تاکہ قوم اپنے فریضے اور اپنے آداب سیکھے اور ان پر عمل کرے. اسوہ ہے، قرآن نے اسوہ مقرر کیا ہے، ہیرو نہیں مقرر کیا. ہیرو نہیں بچا سکتے، ہیرو صرف فلموں میں ہوتے ہیں. حقائق کی دنیا میں اسوے ہیں، اسطورے نہیں ہیں. اسطورے کہانیوں میں ہیں. ہیرو کو عربی زبان میں اسطورہ کہا جاتا ہے، قرآن میں بھی ہے اساطیر، اسطورے. یونان میں، ہندوستان میں، بعض قوموں میں اسطورے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. ایران میں چند تہذیبیں ہیں اسطورہ ساز، ہیرو ساز. اگر ہیرو نہیں بھی ہو تو اس کو بنا لیتے ہیں ہیرو کہ یہ ہمارا ہیرو ہے، ہیرو سازی شروع کر دیتے ہیں. خوب یہ قومی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی قوموں کے لیے ہیرو نجات دہندہ ہوتے ہیں. قومیں خود نجات دہندہ ہیں، اسووں سے الہام لے کر، اسوات سے تعلیم لے کر، ان سے شعور لے کر. علامہ اقبال سے یوم آزادی سیکھیں، علامہ اقبال سے پڑھیں. علامہ اقبال یوم آزادی بتا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سبق ہے علامہ کے پاس اس ملت کے لیے، آزادی کا بھی، یوم آزادی کا بھی، اور آزاد مملکت کا نقشہ علامہ کے پاس موجود ہے. خوب رجوع کریں، اس اسوہ کی طرف رجوع کریں، اس معلم کی طرف رجوع کریں، اس رہبر فکری کی طرف رجوع کریں، علامہ اقبال کی طرف. وہ آپ کو رائے حل، روڈ میپ دیں گے علامہ اقبال، اور ہے ان کے پاس، لیکن ہم نے رجوع نہیں کیا، اس کو دیکھا بھی نہیں ہے. پاکستان یہ یوم آزادی بھی ہم سے تقاضا رکھتا ہے کہ ملت پاکستان، عوام پاکستان کے اس حالت سے نکلیں، واقعاً آزاد ہوں، اپنے اندرونی امراض سے آزاد ہوں، اپنی عادتوں سے آزاد ہوں، اور جو زنجیریں رضاکارانہ طور پر اپنے قدموں میں خود باندھ رکھی ہیں ان زنجیروں سے آزاد ہوں، اور جو زنجیریں دشمنوں نے باندھ دی ہیں ان زنجیروں سے آزاد ہوں.
جو زنجیریں سرمایہ داری نظام نے تمہارے پاؤں میں ڈال دی ہیں ان زنجیروں سے آزاد ہوں، جو تالے تمہارے لبوں پہ ڈال دیے گئے ہیں وہ تالے توڑو تاکہ لب آزاد ہوں، زبانیں آزاد ہوں، پاؤں آزاد ہوں، حرکت کر سکیں آپ، جنبش کر سکیں آپ، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے۔ اس ملک کے اندر رول کس کا ہے، کتنے لوگوں کا کردار ہے؟ آپ توجہ کریں، 22 کروڑ میں سے شاید 22,000 کا رول ہے، وہ 22,000 جو ہرگز ملت و عوام سے کوئی سروکار یا ہمدردی نہیں رکھتے۔ 22 کروڑ بلا کردار بیٹھے ہوئے ہیں، 22 کروڑ کا کوئی رول نہیں ہے مملکت کے اندر، ملک کے اندر۔ جب تک یہ نہیں اپنا کردار نبھاتے، ہر ملک میں اپنا کردار نبھانا اس ملت کا کام ہے، اس امت کا کام ہے۔ رہبروں کا کام ملتیں بیدار کرنا ہے، لیڈروں کا کام ملتیں بیدار کرنا ہے، خواص کا کام ملتوں کو آگاہ کرنا ہے، جیسے امام نے کیا، امام خمینی، امام راحل نے کیا۔ وہ درس آزادی تمام دنیا کے لیے، از جملہ پاکستان کے لیے ہے وہ درس آزادی، اور تمام اقوام، کشمیریوں کے لیے بھی ہے۔ کشمیری بھی جب تک دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان میں بنے ہوئے گروہ جو ان کے حمایتی ہیں، یہ خود آزاد نہیں ہیں، یہ خود کرائے کے ہیں۔ جو خود کرائے پہ عمل کرتے ہیں، آپ ان سے کیسے آزادی حاصل کر سکتے ہیں؟ ان کے ذریعے سے آپ خود مستقل اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اہل کشمیر، اور اپنی ملت، اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے خود اقدام کریں، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، کر سکتے ہیں۔ وہ قلت، وہ قلیل کشمیری زیادہ کامیاب ہوں گے اللہ کے قانون کے مطابق ان کشمیریوں سے جو کرایہ داروں کے ماتحت ہو کر کچھ کر رہے ہوں۔ یہ تو خود کرائے کے لشکر ہیں، یہ تو خود کرائے پہ تحریکیں چلاتے ہیں، خود کرائے کے اوپر سارے مسائل کھڑے کرتے ہیں، کرایہ لیتے ہیں، اپنی ملک کے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیتے ہیں۔ ہر چیز رینٹل ہے، اس ملک کے اندر ہے، خریدی جاتی ہے۔ بدو عربی آتے ہیں، کبھی بحرین کا بدو آتا ہے، کبھی قطر کا بدو آتا ہے، کبھی سعودیہ کا بدو آتا ہے، اس ملک میں آ کر خریدنے کے لیے آتا ہے۔ کبھی حکمران خریدنے آتا ہے، کبھی اور کوئی فورس خریدنے آتا ہے، کبھی لیبر خریدنے آتا ہے، کبھی لشکر خریدنے آتا ہے، کبھی لیڈر خریدنے آتا ہے۔ یہ منڈی ہے، پاکستان ایک مملکت ہے، ریاست ہے، اس کے اندر ایک آبرومند قوم رہتی ہے، اس قوم کی ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے، اس قوم کی ایک اپنی شخصیت ہے، اس قوم کی ایک اپنی حیثیت ہے۔ جس طرح منڈی لگتی ہے اور وپاری آتے ہیں اور منڈی میں جانور کھڑے ہوئے آ کر آرڈر دیتے ہیں، اتنے یہ چاہیے، اتنے یہ چاہیے، وہ سارے جمع کر کے ان کو دے دیے جاتے ہیں۔ منڈی کیوں بنا دیا گیا پاکستان کو کہ دائیں بائیں سے ہر ملک وپاری بن کر آئے، اتنے پاکستانی اس کام کے لیے چاہیے، بحرین کے عوام کو سرکوب کرنے کے لیے اتنے ریٹائرڈ چاہیے، فلاں یمن میں جانے کے لیے اتنے چاہیے، ادھر جانے کے لیے اتنے چاہیے۔ یہ منڈی ہے۔ عزت کا احساس اس ملت کے اندر بیدار ہو اور اپنی مملکت کو سنواریں، بنائیں۔ ملک سے بھاگنے سے ملک نہیں سنورتا۔ اکثر جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو بچوں کو بھی باہر لے جاؤ، سرمایہ بھی باہر لے جاؤ، کاروبار بھی باہر لے جاؤ، خود بھی ویزا، بھاگو اس ملک سے، بھاگو کہیں اور جگہ مل جائے۔ یہ اسٹریٹجی ہے جس کے مطابق پاکستان بچانا چاہ رہے ہیں عوام۔ نہ عزیز من، عوام ہی کے ذریعے سے یہ سب عملی ہے، وقوع پذیر ہوگا۔ بغیر امت کے نبی بھی ہوں، امت نہ ہو، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ امام موجود ہو، امت نہ ہو میدان میں، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آپ نے دیکھ لیا ائمہ اثنا عشر کیا رہا، کربلا میں امام پہنچے، امت نہیں پہنچی۔ 1200 سال سے امام موجود ہیں، وہ منتظر، اور امت میدان سے غائب۔ طولانیت عرصہ غیبت کا راز یہی ہے، امت غائب ہے، امت کا کوئی رول نہیں ہے۔ امت بلا کردار ہو کر فقط ٹائم پاس کرنے میں اپنا فریضہ اسی حد تک سمجھتے ہیں کہ بچے پیدا کریں، کمائیں، جاب مل جائے اور کمائیں اور کھائیں، اور پھر آگے ان کے بچے پیدا ہو جائیں اور پھر یہی ریپیٹ کریں، اس نسل والا کام وہ کریں۔ اگر اپنے آپ کو کوئی ذمہ دار ہی نہیں سمجھتے، نہ ملک کا، نہ مملکت کا، نہ دین کا، نہ آئیڈیالوجی کا ذمہ دار ہی نہیں سمجھتے،
تو یہی چلتا رہے گا اور پھر ملک بھی انہی درندوں کے ہاتھ میں رہے گا. خدا نہ کرے کہ ان کے ہمیشہ کے لیے پاکستان ان کا ہو کے رہ جائے، کہ زیادہ تباہی ہے. اس لیے ہمیں یہ حادثات بھی پیغام دیتے ہیں اور یہ یوم آزادی بھی ہمیں بلاتا ہے، پیغام دیتا ہے، اور دین بھی ہمیں یہی فرمان دیتا ہے. تقوی کا تقاضا بھی یہی ہے. تقوی بھی اللہ کی تدبیر سے ملک محفوظ کریں، تقوی کے ذریعے سے تدبیر کریں اور تقوی کا لباس زیب تن کریں، تاکہ پاکستان ملک و مملکت و عوام و ہر طبقہ پاکستان کے اندر محفوظ رہے، تحفظ کے ساتھ رہے، احساس امن و امنیت کے ساتھ رہے. اور ہماری دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی اس ملک کو تمام شرور سے، تمام شریروں سے خداوند تبارک و تعالی پاک فرمائے. اس پاک سرزمین کو خدا پاک کرے ان کے شر سے. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ تمام امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ سازوں کو، فتنہ بازوں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت و داعش کو محو فرما، اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، آل سعود کے شر سے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، اسرائیل کے شر سے پروردگارہ اس سرزمین کو پاک منزہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور ان کے بانیوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین، عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص حجاز میں، یمن میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، نائجیریا میں، افغانستان میں، کشمیر میں، ہندوستان میں و بالاخص پاکستان میں، خدا بندہ ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.